نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي النور المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر ابلیس احمد صاحب، مکرم علماء و علماء کرام، معزز شرکاء حاضرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے خاص لطف کرم سے آج ہمیں اسلام کے حوالے سے ایک خاص اہم موضوع پر تبادلہ خیال کی توفیق مرحمت فرمائی، اور بحمد اللہ تعالی یہ پہلو میرے لیے یقیناً باعث مسرت ہے کہ ملک کی ایک نہایت ہی اہم اکیڈمی میں، جس میں اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیمات دینی کی اشاعت کا کام انتہائی مؤثر طریقے سے ہو رہا ہے، اور جہاں علماء کرام کی عصری تقاضوں کے مطابق تربیت کا بہت اچھا اہتمام ہے، ایسی اکیڈمی میں آپ حضرات سے خطاب کرنا اور دینی حوالے سے باہم تبادلہ خیال جو پہلو نہایت خوش آئین ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ اکیڈمی کا جو پروگرام اور اس کا جو لائے عمل، اس کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے. میں اس نہایت ہی قابل قدر پروگرام کے اجرا پر اپنے سلیم قلب سے انہیں اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کی کامیابی و کامرانی اور اس میں مزید خیر و برکت کے لیے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کو. آج کا موضوع جس پہ مجھے اظہار خیال کے لیے کہا گیا وہ ہے اسلام اور سائنس. میں مزید طبیعی گفتگو پر وقت صرف کیے بغیر اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس کانسیپٹ پر کنسنٹریٹ کر سکیں، کچھ توجہ مرکوز کر سکیں، اور اس مسئلے کو جہاں تک اس مختصر وقت میں ہو سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکیں. اس موضوع کا انتخاب بھی ڈاکٹر صاحب نے جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وقت کی اہم ضرورت تھی، اور بطور خاص علماء کرام اور علماء اعظام کو اس امر کی طرف متوجہ کرنا یہ اہم ترین تقاضوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس نظامیہ میں سائنسی تعلیم اور سائنسی نظریات کے مطالعے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. میری کالج اور یونیورسٹی کی باقاعدہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ چونکہ پورے تسلسل سے 8 سال تک مدارس نظامیہ میں بھی تعلیم رہی ہے، دور حدیث تک، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ان مدارس کی فضا کیا ہوتی، اور وہاں سے ہم جو ذہن تیار کرتے ہیں وہ سائنسی علوم اور فنون سے کس قدر دور ہوتے ہیں. تو اشد ضرورت اس امر کی تھی کہ اس علم کی طرف جو بہت سے اعتبارات سے اس دور میں کتاب و سنت، قرآن و حدیث اور دین کی معارف کو پورے طور پہ حاصل کرنے کے لیے نہ صرف مفید ہے بلکہ ناگزیر حد تک ضروری ہو گیا ہے.
قبل اس کے یہ بات میں ذہن نشین کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ خیال عام طور کے بعض ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے، بعض مذہبی ذہنوں میں، کہ شاید اسلام کا، قرآن حدیث کا اور سائنسی علمی فنون کا اور سائنس کے تحقیقات اور اکتشافات کا کوئی ٹکراؤ ہے۔ یہ بات بڑی بنیادی سی ہے، اس پر میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، صرف اتنا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر اتفاق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تصور سراسر سائنس کے دائرہ تحقیق اور اس کی نوعیت اور ماہیت کو نہ سمجھنے کے باعث پیدا ہوا۔ اسلام اور سائنس کا کسی اعتبار سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ سائنس اور اسلام کا ٹکراؤ بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہے کہ اولاً سائنسی علم اور اسلامی علم کی بنیادیں جدا ہیں۔ سائنس بحث کرتی ہے آبزرویشن سے اور ایکسپیریمنٹیشن سے، یعنی مشاہدے اور تجربے سے بحث کرتی ہے۔ سائنس کا علم مشاہدات اور تجربات سے جنم لیتا ہے، یہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، جبکہ اسلام کا علم بنیادی معتقدات وہ مشاہدے اور تجربے سے اوریجنیٹ نہیں ہوتے، وہ علم بالغیب سے اوریجنیٹ ہوتے، ایمان بالغیب سے اوریجنیٹ ہوتے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو سائنس کسی چیز کو دیکھ کر پرکھ کر سمجھنا چاہتی، اسلام جو ہے وہ بنیاد بن دیکھے حقائق کو منوانا چاہتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کو سمجھنے کی جتنی کوشش کرے، مشاہدات کے ذریعے، تجربات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، حقائق کے ذریعے، اسلام کو اس میں کوئی منع نہیں۔ اس پر قرآن مجید کے بہت سارے واقعات، بہت ساری آیات اور حدیث کی بہت ساری نصوص اس پر شاہد آ گئے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضور علیہ السلام کی یہی دعا کہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اور قرآن مجید میں کئی انبیاء علیہ السلام کا یہ تقاضا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ سب ان چیزوں کی تائید کرتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد چونکہ ایمان بالغیب پر ہے، اور سائنس کی بنیاد اور وہ ایمان بالغیب پر جو بنیاد ہے وہ ایمان لانے کے بعد ایکسپیریمنٹیشن کی نفی نہیں کرتا، اور سائنس ایکسپیریمنٹیشن آبزرویشن کی بنیاد پر اپنے ان کو ڈیولپ کرتی، اور جس کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر ہوتی ہے اس میں رد و بدل، ارتقاء، اقدام و خطا، ٹرائل اور ایرر کے انداز میں ہوتا رہتا، نظریات بدلتے رہتے، جبکہ اسلام کی کہی ہوئی بات قیامت تک کبھی بھی نہیں بدل سکتی، کہ وہ انسانی مشاہدے سے پہلے اٹل حقیقت کے طور پہ بیان کر دیتا، اور وہ چونکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس لیے اس میں احتمال خطا ممکن نہیں ہوتا۔ دوسرے بنیاد اس کے دائرہ تحقیق اور دائرہ عمل سے متعلق ہے۔ سائنس کا دائرہ بالعموم مادی کائنات تک محدود، فزیکل ورلڈ اور میٹیریل ورلڈ، یہ عالم طبیعی کے حقائق کا ادراک چاہتی ہے سائنس، اور قرآن مجید بنیادی طور پہ جو علم ہمیں مہیا کرتا ہے وہ تعداد کی شکل میں اس کا تعلق ما بعد طبیعی حقائق کے ساتھ ہے، میٹا فزیکل ورلڈ ہے۔ دونوں کا دائرہ اور اسکوپ بنیادی طور پر مختلف ہے، ان میں ٹکراؤ اس طرح ممکن نہیں جیسے ایک بحری جہاز اور ریل گاڑی میں ٹکراؤ ممکن نہیں۔ ریل گاڑی خشکی پر اپنی لائن پر چل رہی ہے، بحری جہاز سمندر میں چل رہا ہے، دونوں کے چلنے کا اسکوپ، دائرہ، دنیا ہی جدا ہے، تو وہ گاڑیوں میں بھی ٹکر ہو سکتی ہے مگر بحری جہاز اور گاڑی میں ٹکر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سائنس اور اسلام میں ٹکر ممکن نہیں، فلسفے اور اسلام میں ٹکر ہو سکتی، لیکن آپ غور فرمائیے اس نقطے کی طرف کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے اپنے مدارس میں یونانی فلسفے کو دینی علوم و فنون کے نصابات کے طور پہ مدتوں سے شامل کیا، اور آج تک
صدرہ، شمس بازوا، میتری وغیرہ سارا فلسفہ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ، آپ بہت سے مدارس اس کو ترک کر چکے ہیں کہ مسلمات بدل گئے. وہ مسلمات فلسفے کے ہم نے دین کے طور پہ تسلیم کر لیے تھے، الا ماشاء اللہ. تو فلسفے اور اسلام کے حقائق میں اس لیے ٹکراؤ ممکن ہے کہ فلسفہ بھی ماں بعد طبی حقائق سے بحث کرتا ہے، حقیقت علیات سے بحث کرتا ہے. اسلام بھی حقائق سے بحث کرتا ہے. تو یہاں چونکہ بیان و تحقیق اور علم کا سکوپ ایک ہے، تو یہاں امکان ہے ٹکراؤ کا. تو جہاں ٹکراؤ کا امکان ہے ہم نے اس امکان کو بھی خارج کر کے منوان تسلیم کر لیا، اور جن دو علوم میں امکان ہی نہ تھا اس کو ہم نے متصادم تصور کر لیا. فلسفے کی بات ہو، یہ چاند فلاں آسمان میں، سورج فلاں آسمان میں، مشتری فلاں آسمان میں، یہ سب سبا افلاق کی بحثیں اور تیسا افلاق کی ساری بحثیں جن کا کوئی تعلق دینی علم کے ساتھ نہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں. یہ سب فلسفیانہ مشباتیاں، فلسفیانہ تصورات، نظریات ہیں جو رد ہو چکے، اور حدیث نبوی اور قرآن مجید خود اس کو رد کرتا ہے. یہ سب کچھ ہم نے تسلیم کر لیا تھا اپنے نصاب میں پڑھنے پڑھانے کے لیے، جس کا اسلام کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش، انکنسسٹنٹ تصورات، مگر وہ سائنسی تحقیق اور اکتشاف جس کا دائرہ ہی جدا ہے سرے سے، اس کو ہم نے اسلام کے ساتھ متصادم بنا لیا کہ سائنس پڑھنے والے منکر خدا ہو جاتے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اہل علم کو، دینی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے اہل علم کہ وہ سائنس کو پڑھیں، سائنس کو سمجھیں. اسپیشلائزیشن کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، مگر اس کے بنیادی مسلمات کو، بیسک پوسٹولیٹس کو، بیسک کانسیپٹس کو، اس کی بیسک فنڈامنٹل تھیوریز کو سمجھنا، اور پھر کچھ سمجھ کر اس کی روشنی میں آگے اپنے علم کو بڑھانا اور دین کی دعوت و تبلیغ ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا، جس سے جدید نسل کی انٹلیکچوئل فرسٹریشن ختم ہو سکتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کی دعوت میں آج کے دور میں جس قدر سائنٹیفک پریزنٹیشن آف اسلام مدد ہو سکتی ہے، شاید ہی کوئی اور انداز اسلام کی انٹرپریٹیشن کا مدد ہو سکے. تو اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے اسلام اور سائنس کے موضوع کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کی اور جدید لیٹسٹ اس وقت تک کی جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں اور سائنسی تحقیقات اور اکتشافات ہیں ان کا تقابل کرواؤں گا. لیکن اس بات میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمارے پیش نظر ہرگز یہ بات نہیں کہ ہم تکلفاً قرآن مجید کی آیتوں کو اس دور کی سائنسی تحقیقات کے مطابق سائنسی معنی پہنائیں. یہ ناجائز ہے. اس لیے ناجائز ہے، اور نہ سائنسی تعبیرات جو میں عرض کروں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے، نہیں وہ تعبیرات حتمی اور قطعی، اس لیے کہ سائنس اٹ سیلف معرض ارتقاء میں ہے، وہ ڈیولپمنٹل پروسیسز میں سے گزر رہی ہے. اس میں ہر وقت اقدام خطا اور ثواب کا احتمال رہتا ہے. ہائپوتھیسس سے چلتی ہے، تھیوریز آتی ہیں، ایکسپیریمنٹس آتے ہیں، پھر کوئی جا کے لاز بنتے ہیں، قانون بنتا ہے صدیوں میں، اور پھر وہ بھی صورتحال پہلے تو یہ تھی کہ لا بن جانے کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اب لاز بھی غلط ثابت ہونے لگے. تو سائنس میں ڈگری آف پروبیبلٹی، جو امکان خطا کا جو اس کی درجہ بندی ہے، اس کا تناسب بہت زیادہ ہے. تو سائنس بہت ہی کم حتمیت اور قطعیت کے ساتھ بات کرتی. جب سائنس خود اعتراف کرتی ہے اپنی عدم حتمیت و عدم قطعیت کا، تو صاف ظاہر ہے ان تعبیرات کو قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر اور تشریح اور تعبیر کے حوالے سے حتمی تصور نہیں کر سکتے. اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ سائنسی نقطہ نظر سے اسلام اور سائنس کے تقابل کے حوالے سے کیوں کرتے ہیں. میں دو بنیادی سبب عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ قرآن مجید اسلام بطور دین اور قرآن بطور کتاب ایک ایسی جامع کتاب ہے
ایک جامع سرچشمہ علم ہے جو ہمہ پہلو ہے، ہمہ جہت، اس کی جامعیت، اس کی ہمہ گیریت، اس کی کمپریہنسونیس، اس کا آل امبریسنگ ہونا، تمام جہات اور اطراف علم و فن اور تمام فکر اور سوچ کی سمتوں کو سمیٹنا اپنے دامن میں قرآن مجید کی شان ہے۔ جس طرح قرآن مجید ایک ہمہ جہت اور ہمہ پہلو کتاب ہے، اور اسلام ایک ہمہ جہت اور ہمہ پہلو دین ہے، سرچشمہ علم ہے، اسی طرح قرآن کا مطالعہ بھی ہمہ جہتی ہونا چاہیے، اور اسلام کا فہم و ادراک بھی ہمہ جہتی اور ہمہ پہلو ہونا چاہیے۔ ہر زاویہ نگاہ سے اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ عصر اعظم میں چونکہ انسانی علوم و فنون میں سائنس انسانی علم اور انسانی فکر کے ارتقاء کا نقطہ کمال ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کا اس اینگل سے بھی مطالعہ کریں اور اسلامی تعلیمات و مسلمات کو اس زاویہ نگاہ سے بھی سمجھیں۔ یہ چیز جب ہم اس زاویہ نگاہ سے سائنسی نقطہ نظر سے کتاب و سنت کے بیان کردہ احکام کو، حقائق کو، معارف کو، اسرار و رموز کو سمجھیں گے، بیان کریں گے، تو نہ صرف ہمارے اوپر اسلام اور قرآن کی عظمت کے کئی نئے گوشے اجاگر ہوں گے، بلکہ یہ مطالعہ فی نفس ہی ہمارے لیے تقویت ایمانی کا باعث ہوگا۔ بہت سی نئی جہتیں جب قرآن عظمت کی کھلے گی اور بہت سے نئی گوشے اسلامی علم کے اور علم نبوت کے کی عظمت و سطوت کے جو ہمارے اوپر آشکار ہوں گے، تو صاف ظاہر ہے اس سے ہمارے ایمان کو تقویت نصیب ہوگی۔ قرآن و حدیث اور اسلام کی حقانیت و صداقت اظہر من الشمس ہوگی، ہمارا ایمان مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنسی مطالعہ اسلام کا اور قرآن و حدیث کا اس دور کی نہ صرف علمی بلکہ ایمانی ضرورت بھی بن گیا ہے۔ دوسرا پہلو اس کے مطالعہ کی ضرورت کا، استقامت کی ضرورت، دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید نہ صرف ہمیں عقائد و اعمال اور قلوب و احوال کی اصلاح کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس میں انفس و آفاق کے حقائق بھی بیان کیے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے عالم آفاق میں اور عالم انفس میں، عالم خارج میں اور عالم داخل میں، حتیٰ کہ اس طرح دکھائیں گے، منکشف کریں گے کہ حتیٰ کہ اس مطالعے انفس و آفاق کے نتیجے میں انسان اس نتیجے پر جا پہنچے گا کہ حق وہی ہے۔ تو قرآن مجید ایک پورے سائنٹیفک پروسیس کو بیان کر رہا ہے کہ مطالعہ انفس کی ضرورت ہے معرفت حق کے لیے، مطالعہ آفاق کی ضرورت ہے معرفت حق کے لیے، اور وجہ تخلیق انسانی یہی ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، یہی عبادت کا مقصود ہے۔ تو چونکہ وجہ تخلیق انسانی معرفت حق کا حاصل کرنا ہے، اور معرفت الہیہ کا حصول قرآن مجید کی نص صریحہ کے مطابق مطالعہ انفس و آفاق سے ممکن ہے۔ حتیٰ کہ صوفیاء وہ جو ذکر و فکر کرتے ہیں وہ بھی مطالعہ انفس و آفاق ہے۔ آپ جس بھی زاویہ نگاہ سے، جس بھی سمت سے چلیں، معرفت حق تک پہنچنے کے لیے وہ بغیر مطالعہ کے، بغیر فکر کے ممکن نہیں۔ قرآن مجید نے اس جہت پر بھی روشنی ڈالی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس فکر سے، تأمل سے، اس مطالعہ سے خلق
کے عرض و سما کے مطالعہ سے اور فکر و تأمل سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس نے کوئی شے باطل نہیں پیدا کی. یہ انہ الحق کی تفسیر ہے، انہیں ان کی معرفت نصیب ہوتی. وہ قرآن مجید کا جو میں نے بیان کیا، اسی طرح یہ تو تھا عالم آفاق کے حوالے سے. پھر قرآن مجید کا یہ کہنا فی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری تمام تر قدرتوں اور نشانیوں کا مشاہدہ کر کے سارا سامان جو تمہارے اندر ہے عالم انفس میں، تم غور کیوں نہیں کرتے، دیکھتے کیوں نہیں، فکر و تأمل سے کام کیوں نہیں لیتے. اسی طرح پہلی وحی جب قرآن مجید کی نازل ہوئی وہ بھی اسی سائنٹیفک آبزرویشن کی دعوت دے رہی ہے. انفس و آفاق کا اسی انداز کے ساتھ مطالعہ کرنے کی دعوت پہلی وحی قرآن مجید کی. اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس مطالعہ کی سائنٹیفک جو اسٹڈی ہے، سائنس فقط علم کو کہتے ہیں، یہ جو صرف منظم علم کو کہتے ہیں، آرگنائزڈ نالج سائنس، یہ جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے، یہ جو مطالعہ انفس و آفاق، اسی سے معرفت حق ملتی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ وحی الہی جس سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا وہ کسی مضمون پر مشتمل. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو الگ سے پیدا کیا. یہ الگ سے پیدا کرنا انسان کا، یہ پوری سائنس آف ایمبریولوجی کا بیان ہے. خلق الانسان من علق، یہ آیت کریمہ یہ ساری کی ساری اس کی اناٹمی اور ایمبریولوجی کا پورا فن ہے جو دو لفظوں میں سمو دیا گیا ہے. تو قرآن نے 14 صدیاں پہلے جن ایمبریولوجیکل اور اناٹمیکل ریفرنسز کو کوٹ کر کے انسان کی تخلیق کے پروسیس کو بیان کر دیا، آج 14 صدیاں بعد ماڈرن سائنس بس انہی کی تو پردے اٹھا کر حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہی، لیکن اس کو متعلق کیا اللہ کی معرفت کے ساتھ. اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھ. یعنی وہ مطالعہ، وہ پڑھنا، انفس و آفاق کا وہ مطالعہ درست ہے جو تمہیں اللہ تک لے جائے، رب کے نام تک لے جائے، معرفت حق کا باعث. تو قرآن مجید چونکہ جگہ جگہ دعوت دیتا ہے، میں نے اسپیسیفک آیات کوٹ کی ہیں جن کی سگنیفیکینس اور امپلیکیشن مطالعہ انفس و آفاق سے متعلق ہے، انسان اور کائنات کے سائنسی مطالعہ و مشاہدہ سے اور تجزیہ سے متعلق. ورنہ وہ آیتیں جن میں عموم کے طور پر یہ مضمون بیان ہوا، تعقل کا، تفکر کا، تدبر کا، ان کی تعداد پھر بڑی کثیر ہے. وہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، وہ بھی جگہ جگہ دعوت دینا تفکر کی، تدبر کی، تعقل کی. تو قرآن نے چونکہ انفس و آفاق کی دنیا میں بھی غور و خوض کرنے، تأمل، تفکر، تدبر، تعقل سے کام لینے اور مشاہدہ اور انہماک سے کام لینے کی دعوت دی تھی، اس لیے ضرورت اس امر کی محسوس ہوئی کہ سائنسی مطالعہ انفس و آفاق کا کرنا اور اس کے تقابل اور تناظر میں اسلام کو سمجھنا یہ عین مطالبہ قرآن ہے، یہ عین تقاضا قرآن ہے. اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو گویا ہم نے قرآنی علم کا ایک بہت بڑا تقاضا نظر انداز کر دیا اور انہوں نے قرآنی میں سے بہت بڑے باب کو بند کر دیا. یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن ان حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے نازل بنیادی طور پر نہیں ہوا. اس کا مقصود اس کے نزول کا وہی تھا، انسان کو انسان مرتضی بنانا، انسان کو انسان کامل بنانا، اسی نکار کو درست کرنا جو انسانی زندگی میں ہر سطح پر پایا جاتا ہے. مگر یہ اس قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ اس مقصود کو اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نے اور اسلام نے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا انفس و آفاق کی حقیقتوں کے ریفرنسز دے دیے برسبیل تذکرہ. وہ آیتیں جو ہم آگے اسٹڈی کریں گے اس مقصد کے لیے نہیں اتری کہ فزکس کے حقائق بیان کیے جائیں، ایسٹرو فزکس بیان کی جائے، اناٹمی بیان کی جائے، ایمبریولوجی بیان کی جائے، اینتھروپولوجی بیان کی جائے، کیمسٹری بیان کی جائے، بایولوجی بیان کی جائے. اس پرپز کے لیے نہیں اتری ہیں وہ آیتیں، مگر برسبیل تذکرہ ان کے پاس ریفرنسز دے دیے ہیں قرآن میں.
لا یخلو من حکمہ، حکمت مال رب کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ریفرنسز سائنٹیفک ریفرنسز یہ اتفاقیہ نہیں آ گئے، یہ بھی مشیت سے حکمت سے اذن کے ساتھ اللہ پاک کے اترے۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ وہ جو اپنی ذات و صفات کی معرفت انسان کو دینا چاہتا ہے اور اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت اور انبیاء کی نبوت و رسالت اور حیات بعد الموت، ان تمام حقائق پر ایمان چاہتا ہے کہ تم لے آؤ۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی ماہیت کا ہم لوگ ادراک نہیں کر سکتے اپنے حواس سے، اپنی عقل سے، اپنے وجدان سے، اپنے لطائف سے۔ جتنے بھی ذرائع علم انسان کی نفسی استعداد کے طور پہ بنیاد کیے گئے ہیں، ہم ان کی بنیاد پر ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ ان بنیادوں پر ایمان پختہ ہو اور مشاہدے کی صورت میں پختہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ مشاہدہ ایقان کا باعث بنتا ہے، تو اس ایقان کی منزل تک پہنچانے کے لیے مشاہدہ ایک پروسیس تھا۔ تو اللہ جل مجدہ نے یہ کیا کہ ساتھ ہی ساتھ ان مادی کائنات کے حقائق کا کئی جگہ بیان کر دیا۔ جس دور میں قرآن اترا اس دور میں تو انہیں سمجھنا انسانی عقل اور انسانی خرد کی استعداد سے باہر تھا، مگر اللہ جل مجدہ جانتے تھے کہ صدیوں کے بعد انسانی علم، انسانی عقل، انسانی فکر، اس کا مشاہدہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزر کر سائنسی ایجادات، اکتشافات اور تحقیقات کے اس مقام تک پہنچے گا کہ وہ حقائق کو تسلیم کر لے گا۔ صدیوں کے بعد جب وہ اپنے تجربے اور مشاہدے، تجزیے اور تحقیق کے نتیجے میں صدیوں پہلے بیان کردہ حقیقتوں کو پرکھ کر، جانچ پڑتال کر کے تسلیم کر لے گا، تو وہ برتہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ وہ حقیقتیں جو آج اس سائنٹیفک پروسیس کے بعد ہمارے علم میں آئی ہیں، اور اس سے پہلے اس دور میں ان کا ادراک کسی اعتبار سے بھی ممکن نہ تھا۔ جب وہ خود سمجھے گا تو پھر اسے دعوت دی جائے گی اس طرف کہ جب یہ اس دور میں اس کا بیان کرنا ممکن ہی نہ تھا مگر بیان کر دی گئی، اور آج تم ان کی حقانیت و صداقت کے معترف ہو گئے ہو، تو جب قرآن کی حقانیت کا یہ پہلو تم مان چکے ہو تو اسے دلیل بنا لو اور میرا باقی دعویٰ بھی تسلیم کر لو۔ اسے دلیل سمجھ لو جو تمہاری سمجھ میں آ گیا، تو اب سمجھ لو جب یہ غلط نہیں رہا تو میری باقی کہیں بات بھی غلط، مجھے بھی مان لو، میرے نبی کو بھی مان لو، حیات بعد الموت کو بھی مان لو، میرے حساب و کتاب کو بھی مان لو۔ یہ جو کچھ مشاہدے میں آ سکا ہے، جب یہ سارا کا سارا درست ثابت ہو گیا ہے تو جو برائے مشاہدہ ہے وہ غلط کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سائنسی مطالعہ کی بہت بڑی بنیادی حکمت ہے، اور یہ سنت الہیہ ہے۔ شب معراج بھی یہی کچھ ہوا، مثال کے لیے پروسیس بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گواہ ہیں، شب معراج آپ نے جو سفر طے کیا اس کے 3 مرحلے، بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا بھی ایک مرحلہ ہے عالم بشریت کا، عالم ناسوت کا، پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی یا عرش معلیٰ تک عالم ملکوت کا ایک مرحلہ، پھر عرش معلیٰ سے مابعد کعبہ قوسین او ادنیٰ تک عالم لاہوت کا ایک مرحلہ ہے۔ وہ تو مرحلے انسان نہیں دیکھ سکتا، عالم بشریت میں بسنے والا اسی نچلے مرحلے کو جان سکتا۔ تو کیا ہوا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معجزہ معراج کا جب اعلان کر دیا تو کفار و مشرکین دوڑے کہ آج بات ہاتھ میں آ گئی، اس کی اگر تغلیف کر دیں، اس کو معاذ اللہ غلط ثابت کر دیں تو بات کھل جائے گی۔ وہ بند جوڑ کے آ گئے، انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے۔ قرآن مجید نے اس پہلی آیت کریمہ میں تفصیل بیان ہی اسی حصے سفر کی تھی جس کے بارے میں انسان سوچ سمجھ سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ صراحت تصریح اسی حصے سفر کی دی جس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا سوال کر سکے، اور اوپر کے مرحلوں کی تصریح اس لیے نہ کی کہ وہ تصریح کر بھی گئے تو کوئی کیا پوچھے گا، اور اگر اس کے پوچھنے پر حضور نے بتا بھی دیا تو کوئی کیا کہہ سکے گا کہ درست ہے یا غلط، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سو وہ چیز بطور دعویٰ کے سامنے پیش کر دی کہ جس کو چیلنج کر دیا کہ آؤ اب سوال کریں۔ سب کفار مشرکین مکہ آئے، اب انہوں نے سوال کیا کوئی مسجد اقصیٰ کی نسبت پوچھ رہا ہے،
کوئی بیت المقدس کے پتھروں کی نسبت سوال کر رہا ہے، کوئی اللہ کے اس گھر کی تفصیلات پوچھ رہا ہے، کوئی اس کی کھڑکیاں اور روشندان پوچھ رہا ہے، کوئی اس کے دروازے پوچھ رہا ہے، کوئی جانے آنے والے راستے کے قافلوں کی بابت پوچھ رہا ہے. اور اللہ جل مجدہ نے اس بیت المقدس کو اٹھا کے حضور کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. حضور بیان فرماتے رہے، جب ان کے کسی ایک سوال کے جواب میں بھی حضور خاموش نہ رہے، اور جو کچھ انہوں نے پوچھا حضور نے بیان کر دیا، تو ان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ جو کچھ وہ پوچھ سکتے تھے اور پرکھ سکتے تھے کہ یہ جواب درست ہے یا غلط، جب اس میں غلطی کوئی نہ رہی تو یہ دلیل بن گئی ان مرحلوں کی کہ جب یہ بیان درست ہے تو بقیہ بیان بھی درست ہے. یہ سائنٹیفک پروسیس ہے کسی حقیقت کو ایویلویٹ کرنے کا، کسی حقیقت کو ایگزامن کرنے کا، اسیس کرنے کا. کریٹیکل اپریسیشن کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ کوئی سمجھ سکے، دیکھ سکے، اس کو بطور دلیل سامنے لا دو. اگر اس میں غلطی کوئی نہ رہے تو پھر تسلیم کر لو کہ جب یہ سارا بیان منوان درست ہے تو اس کی بقیہ بات بھی مان لو. تو سائنسی مطالعہ انفس و آفاق کا، کتاب و سنت اور قرآن و اسلام کا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیز ہمیں میسر ہو جائے گی تو اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد علماء کا اور ائمہ کا ایمان ایقان کے درجے کو پہنچے گا انشاءاللہ. اور پھر جب وہ ایقان کی حالت پر متمکن ہو کر دعوت و تبلیغ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ذہنی خلجان نوجوان نسل کو پریشان کر رہا ہے وہ انشاءاللہ دور ہوتا چلا جائے گا. یہ تو اس کی ضرورت تھی اسلام اور سائنس کے مطالعہ کی، اس مضمون کی سگنیفیکینس اور اہمیت اور آج کی گفتگو کا کے بارے میں اس کا ریلیونٹ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں اس مطالعہ تقابلی مطالعہ اسلام اور سائنس کا، جو قرآن و حدیث کا سائنس کے جدید تحقیقات کے ساتھ، اب میں اس کی اسپیسیفک ریفرنشل گفتگو کی طرف آ رہا. اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہوں تو آپ میں درخواست کروں گا کہ آپ اس کو اہتمام کے ساتھ جہاں تک ہو سکے نوٹ کر لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کے اوپر پہلے نے بہت سا کام کیا ہے. ریسنٹلی ڈاکٹر مورس بیوکین فرانسیسی اسکالر ہیں، انہوں نے بائبل، قرآن اور سائنس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، مسلمان ہو گئے. اناٹمی اور ایمبریولوجی کے حوالے سے ڈاکٹر کیتھ مور کینیڈا میں ٹورانٹو یونیورسٹی کے وہ پروفیسر ہیں، اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ہیومن سائنسز کے. انہوں نے بھی کام کیا، وہ سعودی عرب میں ریسرچ کی، ان کا پیپر اور آرٹیکل چھپ گیا. اور ان موضوعات کے اوپر میرے لیکچر بھی کئی جگہ پر ہوئے. غالباً آخری لیکچر جو ٹیلی ویژن پر ہوا میرا علم قرآن کا وہ اسی موضوع پر تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آلریڈی کتابوں میں بھی آ چکی ہیں، مختلف علماء نے علم و تحقیق میں اس پر بیان بھی کیا ہے، اور وہ مٹیریل تھوڑا زیادہ انداز ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، نظم اپنا ہے، اسلوب تحقیق مطالعے کا بیان کا ہر ایک کا اپنا ہے، مگر ملتا ہے مواد. آج میں اس حصے کو نہیں لے رہا جو مٹیریل اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اگر سارا کا سارا نہیں، اس لیے کہ ہر بات جب ایک آدمی کے انداز سے کرتا ہے تو اس کی نظر سے بے شک کسی دوسرے کی کتاب میں گزری ہوگا، کسی اور نے بھی کسی اور کی حیثیت اس پر گفتگو کی ہوتی. اس استثناء کے ساتھ اس موضوع پر ایز سچ پہلے سے موجود کسی بھی زبان کی کسی کتاب میں تحقیق میری نظر سے نہیں گزری. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نظر سے گزری ہوں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی نکات کو ضرور لے لیں، اس لیے کہ یہ جتنا کام اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ نتیجہ ہے اس مطالعہ کا جو ابھی فروری 1988 فروری 1988 تک سائنسی تحقیقات کے جو لیٹسٹ ایڈیشنز آئے ہیں اس کے مطالعہ کا نچوڑ. بہت سی چیزیں وہ ہیں جو بالکل انہیں 5-10 سالوں میں منظر عام پہ آئی ہیں، اور اس سے پہلے سائنس بھی ان سے آگاہ نہ تھی. ان کی کولیبریشن اور اس کا تقابل اور اس کا مطالعہ، تقابلی مطالعہ قرآن اور حدیث کے ساتھ کر کے نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں نظام ربوبیت. اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو مل جاتی ہیں، کئی چیزیں وہ ہیں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اب اسلام اور سائنس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اب میں عالم آفاق کی بات کر رہا ہوں. صاحب ظاہر ہے کہ موضوع بڑا طویل ہے، اس وقت عالم انفس کی بات نہیں کرتا، جو اس کے لیے پھر جدا نشست جب کبھی اللہ کا منظور ہوگا انشاءاللہ تو رکھ لیں گے. تو میں نے پورا وقت میرا سبجیکٹ چونکہ دو موضوع اب آ گئے نا، سائنسی مطالعہ اسلام کا عالم آفاق کے حوالے سے اور عالم انفس کے حوالے سے، اور دونوں عام ترین سائنسی موضوعات.
تو دونوں کو یکجا کریں تو بڑا ہی جماعت بن جائے گا، بہت ہی اختصار بن جائے گا. میں عالم انفس کا مطالعہ سربست چھوڑتا ہوں. مٹیریل میں لایا تھا لیکن کسی اور نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے. کسی ایک ہی موضوع پر بات ہو لیکن مکمل ہو جائے جس سے طبیعتوں کو قدر اطمینان ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. عالم آفاق کے مطالعہ کے حوالے سے جب ہم اسلام اور سائنس کے تقابل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کا سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کے کئی مقامات ہماری نگاہ میں آتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق، مادی کائنات کی اب بات کر رہا ہوں، وہی سبجیکٹ کہ جس کو سائنس پرکھ سکتی ہے، جس کو سائنس نے پرکھا ہے، تاکہ یہ پرکھ اور یہ نتیجہ دلیل بن جائے ان حقائق کی صداقت و حقانیت کی جو پرکھے نہیں جا سکتے. تو پھر اسے ایمان بالغیب کی سگنیفیکینس سمجھ میں آتی ہے. جب اس دنیا میں فرق ہو جائے تو پھر جن دیکھے جن پر ایمان لایا گیا وہ درست بن گیا، اطمینان ہو جاتا. قرآن مجید نے کائنات کی تخلیق اور اس کے طبیعی ارتقاء کے حوالے سے جا بجا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے زمین و آسمان کی کائنات، اس مادی کائنات کے بالائی اور زیری طبقات 6 مختلف مرحلوں میں 6 ادوار میں پیدا کیے. ارض و سما، آپ اہل علم ہیں، اب میں ہر چیز کی تفصیل میں اگر اس کی لغت کی بحثوں میں بھی چلا جاؤں تو پھر بات تو ایک نقطے سے بھی آگے مسئلہ اسی میں پھیلا ہوا جائے. تو ارض اور سما دونوں کا معنی لغت کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں، یہ اب نقطہ نوٹ کر لیں. بات چیزیں آپ کے سبق بھی کر جاؤں گا، نہیں کہ سارا کچھ پکا پکایا دے جائے آپ کو، کچھ چیزیں آپ بھی پڑھیں. ارض اور سما دونوں الفاظ لغت کی تحقیق اور کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں جو میں بیان کر رہا ہوں. کائنات کے زیری اور بالائی طبقات، سماجی طبقات، سماجی اجرام اور ارضی طبقات. پس تو بالا جتنی مادی کائنات ہے اس کو بڑی تعالیٰ نے 6 ایام میں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑا سائنٹیفک ڈیکلیریشن ہے قرآن کا، بہت بڑا سائنسی بیان ہے قرآن مجید کا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ سورہ یونس میں سجدہ میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. آپ کنسنٹریٹ دوسری آیت پر کریں کہ جس کا مضمون اس سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، جامعیت رکھتا ہے. پہلی میں فقط ارض و سماوات کی تخلیق کا بیان، دوسری میں 3 مخلوقات کا بیان ہے، 3 تخلیقات کا. خلق السماوات بالائی طبقات کائنات، والارض ذیلی طبقات، وما بینہما اور انٹرمیڈیٹ کریشن، بالائی اور ذیلی طبقات جن زمین و آسمان کے درمیان کی کائنات کو. تو 3 طبقات خلق کے بیان ہو گئے، ان کو 6 ایام میں پیدا فرمایا. اب اس کے بعد بہت سی آیات اس سے متعلق ہیں. ثم استوى على العرش يدبر الامر، ایسی بہت سی آیات قرآن مجید میں سورہ یونس میں بھی ہے، الحدید میں بھی بیان آتا ہے، مل جاتی. ان تمام آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ان کا سائنسی مطالعہ کریں، یہاں ہے تو پچھلی بات سے ریلیونٹ لیکن میرے ذہن میں بھی آ گئی، میں اس کو بھی آپ کے گوش گزار کر دوں. بات میں نے آپ کو یاد ابتدا میں کی تھی کہ یہ سائنسی تعبیرات قرآن مجید کو حتمی اور قطعی تصور نہ کیا جائے، ان میں تبدیلی کی، ان سے اختلاف کی گنجائش اسی طرح رہے گی جس طرح نحوی تفسیر میں اختلافی گنجائش رہتی، جس طرح ادبی تفسیر میں اختلافی گنجائش رہتی، جس طرح فلسفیانہ اور منطقی تفسیر میں رہتی، جس طرح عشائی تفسیر میں اختلافی گنجائش رہتی. ان جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے قرآن مجید کی اور جو معارف اور معنی اور تعبیرات علم تفسیر میں بیان کیے ہیں، کیا ان سے اتنی اختلاف کی گنجائش نہیں؟ تو جس طرح وہاں ہے اسی طرح یہاں بھی ہے. اور اگر اس سے اختلاف کوئی اور محقق کل کو کر دے تو اس کا مطلب معاذ اللہ نہ قرآن کا غلط ہونا ہوا اور نہ یہ ہوا کہ ایسا کیوں کیا گیا. یہ بات اسی طرح ہے جس طرح ان مختلف زاویہ نگاہ سے کی گئی تفسیروں سے اختلاف. انسانی علم ارتقاء پذیر ہے، حتمیت اور قطعیت فقط علم نبوت کو حاصل ہے کہ اللہ کا نبی جو بات ایک بار فرما دیتا ہے وہ قیامت تک کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا.
چونکہ اس کا علم اللہ جل مجدہ کی طرف سے وہاں ہوتا ہے، نبوت وہی الہی کی صورت میں اس کو نصیب ہوتا ہے، اس میں غلطیوں کا احتمال نہیں ہوتا. اور باقی انسانی علوم و فنون سے جتنے کچھ معارف استنباط ہوتے ہیں ان میں گنجائش رہتی خطا و ثواب کی. تو ان آیات کریمہ کو جب ہم سامنے رکھ کر سائنسی اعتبار سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 8 اصول استنباط ہم کرتے ہیں. انہیں جو ایک ہی طرح کی 3-4 آیات آپ کے سامنے کوش کی ہیں، ان کا سائنسی مطالعہ ہمیں 8 سائنسی اصولوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. وہ نخبہ ہو گئے، وہ اصول، وہ ملخص ہو گئے اس نوعیت کی ان آیتوں کے سائنسی اعتبار سے جن کا تعلق تخلیق کی عرض و سما کی حقیقتوں کے ساتھ، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ان تمام آیات کو اگر بطور خاص آپ توجہ دے کر کنسنٹریٹ ہو کے پڑھیں تو آپ ان نتائج پر پہنچیں گے کہ کائنات از خود معرض وجود میں نہیں آئی، یعنی اس کی تخلیق اتفاقی یا بائی چانس نہیں ہے، اسے باری تعالیٰ نے ارادے سے تخلیق فرمایا ہے. اور اس خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا کوئی خالق اور کریٹر اور یہ اس کے ارادے کا نتیجہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب کن فیکون کا پروسیس کیا ہوتا ہے یہ مسئلہ جدا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر جگہ میں اللہ الذی خلق السماوات، دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ کائنات کی تخلیق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، بالائی، وسطانی اور ذیلی. بالائی، وسطانی اور ذیلی، یعنی آسمانی، خلائی اور زمینی. اب اس کو جدید اصطلاح میں آپ کنورٹ کریں تو آسمانی، خلائی اور زمینی. اور اس کو انگلش میں کہیں تو ہیونلی کریشن، ارتھلی کریشن اور انٹرمیڈیٹ کریشن. تو 3 طبقات کے خلق ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد. جو میں نے آج عرض کیا یہ کہ 3 طبقے خلق کے، بالائی، ذیلی اور خلائی، درمیانی، یہ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی صورتوں اور بہت سی آیات سے یہ چیز موجود ہے. جہاں زمین و آسمان کے ساتھ وما بینہما کا آئے گا تو وہ بات واضح کر دے گا کہ 3 طبقات خلق کا بیان ہو رہا ہے. 2. تیسرا اصول یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی متعدد ہیں، جن میں سے ایک میں ہم رہتے ہیں. آسمانوں کی طرح زمینیں بھی متعدد ہیں. اور آسمان کے بعد میں چونکہ عدد کا ذکر آیا ہے، 7 سماوات بھی کئی جگہ آیا، تو 7 سماوات میں جو عدد ہے 7 کا، اس کے 2 امپلیکیشنز. 7 کا عدد خاص بھی ہو سکتا ہے اور 7 کا عدد محض کثرت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. اگر 7 کا عدد آسمانوں اور بالائی طبقات کے لیے محض تعدد اور کثرت کے معنی میں ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے سماجی طبقات پیدا کیے، بہت سے سماجی اجرام پیدا کیے. اور اگر عدد کے معنی میں ہو تو یہ جو بہت سی سماجی طبقات پیدا کی، اگر وہ معنی لیں محض تعدد اور کثرت کا، تو سائنس اس حقیقت تک تو پہنچ چکی ہے. اور اگر عدد خاص مراد لیں تو ابھی سائنس کو کروڑوں برس لگیں گے اس منزل تک پہنچنے میں. تو ان تمام متعدد بالائی طبقات کے بعد وہ 7 خاص عدد جو سماوات کے وہ کون سے؟ سائنس انکار نہیں کر سکے گی، اس کا الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا اسے، مگر خدا جانے کتنا وقت مزید لگے. اسی طرح زمین کے بھی طبقات متعدد معلوم ہوتے ہیں. اور زمین اگر 7 کا عدد خاص لے لیں، اسی طرح اگر متعدد مانا لیں تو زمینیں بھی یعنی ذیلی طبقات بھی متعدد ہو گئے. اور اگر اس کو عدد خاص کر لیں تو ماننا پڑے گا کہ زمینیں بھی 7 ہیں. اس اعتبار سے وہ 7 کا عدد جو تعین ہے وہ کس کس پر اطلاق ہوتا ہے، اس کا تعین سائنس کو ابھی باقی. اگر تعدد اور کثرت کے معنی میں لیں تو سائنس بہت سی سیارگان کو وہ اس زمین کی نیچر کے حد جان چکی. قرآن مجید نے اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ زمینیں بھی اسی طرح متعدد ہیں یا 7 ہیں. قرآن مجید نے کہا سورہ طلاق میں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان
یا متعدد آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمینوں کو بھی اتنی ہی عدد میں پیدا کی، زمینوں کو بھی انہی کے نسل پیدا کیا، اور اس کی تائید احادیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نبوی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اور امام ترمذی نے روایت کیا اپنی مسند اور اپنی جامع میں، اور تفاسیر کی کتابوں میں یہ احادیث اور یہ بیانات درج ہیں۔ آپ اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر مظہری کو بطور خاص دیکھ لیجیے، اس کی نئی جلد جو عام عربی زبان کا نسخہ مطبوعہ ہے اس کا صفحہ 333 ایسی حدیث آپ کو ملیں گی جن میں اسی طرح 7 زمینوں کی تخلیق کا واضح بیان ہے حدیث میں، اور کثرت کے ساتھ ایسی حدیث اور بھی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں جس میں باب بدء الخلق کی ساری بحث آئی ہے، صحیح بخاری کو، مشکات کے اس متعلقہ حصے کو اٹھا کے دیکھیں، کئی اور کتب حدیث کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح سبع عربین کا اور متعدد زمینوں کا صراحت کے ساتھ حدیث میں بیان مل رہا ہے۔ تو یہ وہ فیکٹ ہے جس کا علم ہم میں سے بعض کو نہیں ہے یا اکثر کو نہیں ہے، مگر صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث اس کو بیان کر چکا۔ اس کے بعد چوتھا اصول جو مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ کائنات اور نشمات کی تخلیق تدریجاً عمل میں آئی، بھیا کو وقت نہیں، سارا کچھ ایک عمل تدریجی عمل ہے، گریجول پروسیس، ایوولوشنری پروسیس آف کریشن۔ تو تخلیق کا عمل ایوولوشنری ہے۔ اب یہاں ایوولوشن سے مراد بالعموم ذہن صرف اور ڈارون کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق اس ایوولوشن کی بحث کا اس گفتگو سے نہیں ہے۔ فی نفس ہی تخلیق ارض و سماء کا جو عمل ہے یہ تدریجی عمل ہے، گریجول پروسیس، اس میں ایوولوشن، اور وہ ایوولوشن کی طرف اشارہ ہے ستہ ایام۔ اس کے بعد چھٹا کائنات اور سماء کی جملہ امور ایک باقاعدہ نظام کے تابع ہے، مدبر الامر، زمین و آسمان کی ساری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، اور وہ نظام اللہ کی قدرت اور اس کے حکم اور اس کے اذن کا نظام ہے، اور کائنات بست و بالا میں جو کچھ ہے اس کے اس نظام قدرت اور اس کے نظام مشیت کے تحت رواں دواں ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، وہ جو اپنے مستقر پہ چلتا ہے، اور کل فی فلک یسبحون، اور ہر ستارہ اور ہر سیارہ اور ہر سورج چاند ہر چیز جو اپنے مدار پر چلتے ہیں، اپنے مستقر پہ چلتے ہیں، یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے، تقدیر العزیز العلیم، مقرر کردہ نظام ہے، اور کس کا؟ جو بڑی قدرتوں اور طاقتوں والا اور حکمتوں والا رب ہے۔ یعنی دونوں اشارے کر دیے کہ یہ سارا کچھ ایک نظام کے تابع بھی ہے، اور جس کے نظام کے تابع ہے وہ اتنا طاقت والا رب ہے کہ اسی کا ایک نیچے سے اوپر تک کار فرما ہے، کوئی اسے انحراف نہیں کر سکتا۔ اس تدبیر کو ڈیوائن پلاننگ کا نام ہم دیں گے۔ یہ ساتواں تھا کہ اس نظام سے کوئی انحراف بھی نہیں کر سکتا، اور آٹھواں کسی چیز کا زمین میں داخل ہونا، اس میں سے خارج ہونا، نیچے سے اوپر جانا، اوپر سے نیچے آنا، کسی کا باقی رہنا، ختم ہونا، الغرض یہ سب کچھ اسی کے قائم کردہ نظام اور جاری کردہ قوانین کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ 8 اصول ہیں جو ان آیات کریمہ سے مستنبط ہوتے ہیں۔ اب ہم اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے پہلے اصول کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ جو ستہ ایام کا لفظ اس میں آیا کہ وہ ستہ ایام سے مراد کیا ہے؟ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ ستہ ایام کا سائنسی تصور ہے، اور جو عین قرآن و سنت کا تصور ہے۔ آپ دیکھیں گے ہماری اکثر کتابوں میں ستہ ایام کا معنی یہی معروف دن میں لیا گیا۔ بائبل میں، قدیم تورات میں، جو کتب قدیمہ تھی آسمان سے اترنے والی نے بیان اس طرح کر دیے، فلاں دن میں فلاں آسمان، فلاں دن میں فلاں، اور فلاں دن میں فلاں، ہفتہ سے لے کر جمعہ تک یہ پورا جو پروسیس ہے 7 دنوں پہ مشتمل ہفتے کا، وہ ستہ 6 دن سارے کے سارے بیان کر دی۔ یہ ہمارے پھر اسلامی لٹریچر میں یہ چیز میں چلتی چلی جائے۔ تو ستہ ایام سے مراد ایک نقطہ نظر ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ معروف ایام، مگر یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت صراحت کے ساتھ اس کی تائید نہیں کرتے، اس لیے کہ معروف دن جو 24 گھنٹے کا دن ہے، یا اسے مدتوں پہلے جس دن کی ڈیوریشن بے شک کم تھی، 20 گھنٹے کا دن رات ہوتا تھا لاکھوں برس پہلے، اور آج سے کم 30 لاکھ برس بعد یہ دن 30 گھنٹے کا بن جائے گا۔
ڈیوریشن اس کی جو سائیکل ہے، اس کا جو مدار پر گھومنا ہے، اس کی حرکت کے تیز اور سست ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیوریشن کم و بیش ہوتی رہتی. لیکن دن متعین معروف دن ہوتا ہے سورج کے طلوع و غروب سے. تو وہ سورج کے طلوع و غروب والا دن ستہ ایام سے مراد اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ یہ دن تو اس وقت ہمارے وجود میں آیا جب سورج اور زمین وجود میں آئے، اور زمین کے ساتھ سورج کے طلوع اور زمین کے ساتھ سورج کے غروب کا تصور قائم ہوا. جب یہ سائیکل بنا تو معروف دن وجود میں آیا. مگر قرآن تو ستہ ایام کا ذکر سورج اور چاند کی تخلیق بلکہ زمین اور آسمان کی ساری کائنات کی تخلیق کے بعد میں کر رہا ہے. کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ان سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اس وقت طلوع اور غروب کا تصور ہی ممکن نہ تھا، کیونکہ جس شے کے طلوع و غروب سے دن بن رہا ہے ابھی تو خود اس شے کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. تو نہ طلوع و غروب تھا نہ کوئی دن تھا اس معنی میں. اس تخلیق کے زمانے کو قرآن ستہ ایام سے تعبیر کر رہا ہے. اس لیے معروف دن جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ستہ ایام سے مراد نہیں دیا جا سکتا. تو سوال پیدا ہوگا کہ وہ دن پھر کون سا یوم سے مراد کیا ہے؟ آپ امام راغب اصفہانی کو دیکھیے المفردات اٹھا کر. اب میں صرف اس لیے ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ ہماری طبیعت میں کچھ تقاضے ہیں نا. وہی بات اگر میں کہہ کے چلا گیا اس پر اعتراض ہو جائے گا، اور امام راغب اصفہانی کا حوالہ دے کے چلا گیا تو میری جان چھوٹ گئی. آپ علماء ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا یہ بات درست ہے. اگر یہ میں بتا کے چلا گیا کہ امام راغب اصفہانی نے بھی یہ بیان کیا تو میری جان چھوٹ گئی. اور میں بتا کے چلا گیا کہ علامہ آلوسی نے روح المعانی نے بھی یہ بیان کیا ہے. لکھنے والا لکھ لوں، آلوسی کا روح المعانی کا بھی ذکر میں کر گیا تو بات پختہ ہو گئی. تو میں نے بھی جو قرآن مجید سے سمجھا بیان کیا. اور یہ لطف کی بات یہ ہے کہ میں جب یہ حصہ اپنا بیان تحریر مکمل کر کے آگے گزر گیا مکمل کر چکا جب اس پر بیان اپنا تحقیق، تو مجھے یہی بات بعد میں خیال آئی. مجھے یہ چھپ جائے گا، کوئی پڑھنے والے کہیں گے بھی یہ عجیب بات انہوں نے ٹھیک ہے، اس اعتبار سے بات بڑی اور درست معلوم ہوتی ہے، عقل سلیم کو اپیل کرتی ہے، بات درست، مگر یہ کسی کا کوئی حوالہ ہی نہیں دیا. تو میں نے آگے گزر گیا تھا، میں نے قلم اس دن روک کر آدھا دن پھر لگایا تفسیریں پلٹنے میں. میں نے کہا چلو بات جو میں نے کر دی اس کی تائید میں بھی کچھ ریفرنسز ہو جائیں تو بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تو پھر میں نے جب تفاصیر دیکھی تو یہ حوالہ جات مل گئے جو میں نے آپ کو بتا دی. اور اس سے ہمارے اکابر اور اسلاف آج ہمارے لیے تو یہ بات سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ سائنس کا سورج طلوع ہو چکا ہے. لیکن جب اندھیرا تھا سائنسی دنیا میں اس وقت اکابر کئی چیزوں کی طرف توجہ کر جانا جو ان کی عظمت علم پر دلالت کرنا، یہ آپ کے اخلاق کی عظمت علمی اس دور میں ایسی بات کرنا، متوجہ کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم تو کر سکتے اور تیر بھی مار لیں گے کہ یہ بات کسی نے نہیں کی، میں نے کہہ دی، یہ تیر مار خان ہم بن جائیں گے 30 مار، لیکن نہیں، عظمت ان کی ہے جو اس دور میں بات کر گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید یوم کے لفظ کا اطلاق 2 معنی میں کرتا ہے، جو امام راغب نے بات کی. اس معروف معنی میں بھی یوم کا اطلاق ہوتا ہے، یہ 2 چیزوں سے عبارت ہے، اور غیر معینہ ایک طویل مدت کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی یوم کہتے ہیں. وہ طویل مدت جتنی چاہے متعین کر لیں، اللہ پاک جتنی مدت چاہے متعین کر دیں، اس سے زیادہ جو اصل غیر معینہ مدت ہے، ایک دراز زمانہ ہے، اس زمانہ دراز کو بھی یوم کہتے ہیں. اور طلوع غروب کی مدت والا جو 24 گھنٹے کا دن اس کو بھی یوم کہتے ہیں. اب میں ان دونوں کی تائید قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، آپ واقف ہیں، انہیں صرف توجہ پر دلانے کی ضرورت ہے. یہی مطالعہ کا سائنسی اسلوب ہے. سورہ سجدہ میں قرآن مجید نے يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون. قرآن مجید نے فی یوم کان مقدارہ، وہ کی زمین کا مرجع کیا ہے؟ یوم. تو ایک دن میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ کون سا دن ہے، کیا ہے؟ جس دن کی مقدار 1000 سال ہے. تو پھر فرمایا مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق، وہ تمہارا شمار ہے نا گنتی کا طلوع غروب کا، اس دن کے حساب سے 1 سال کر لو، یہ 364 یا 65 دنوں کا سال، اور پھر اس ترتیب کے ساتھ 1000 سال کر لو،
مما تعدون، وہ 1000 سال کا پیریڈ اب اس کو ایک یوم کہہ رہے ہیں. تو قرآن مجید نے 1000 سال پر مشتمل زمانے کو ایک یوم کا. اب آگے آ جائیے سورہ معارج. اب اس میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہاں پھر یوم مقدار ہو کا مرجع پھر وہی یوم، ایک دن کی بات کی اور فرمایا کہ اب یہ دن وہ دن ہے کہ اس کی طوالت اور اس کا زمانہ تمہارے حساب کے مطابق 50,000 سال کا دن. تو 50,000 سال آپ قیامت کے بعد میں تو یہ پڑھتے سنتے ہیں آج اس میں بھی 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن قرآن کی تصریح آ گئی کہ اس کو قرآن مجید نے یوم کہا. ہم بات کر رہے تھے ستۃ ایام میں لفظ یوم کے اطلاق کی، تو لفظ یوم کا اطلاق 50,000 سال مما تعدون، اس کے 50,000 سال کے زمانے پر لفظ یوم کا اطلاق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے پر بھی یوم کا اطلاق ہوا، 1000 سال پر بھی ہوا، 50,000 سال پر بھی ہوا. تو اس قاعدے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 50 لاکھ کی مدت میں لے لے تو وہ بھی یوم ہے، 50 کروڑ سال کی مدت میں لے لے وہ بھی یوم ہے، اور اربوں سال کا مدت وہ زمانہ وہ لے لے تو وہ بھی یوم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک مدت ہے جس کی طوالت جس کی درازی وہی جانتا ہے. اب وہ آیتیں ہمارے سامنے دوبارہ آ گئی جس میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اللہ وہ ہے جس نے آسمانی بالائی کائنات کو، زیریں کائنات کو اور وسطانی خلائی کائنات کو، اس پوری مادی کائنات کی جملہ طبقات کو 6 زمانوں میں پیدا کیا، 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 پیریڈز میں، 6 ایراز میں پیدا کیا. تو 6 زمانوں میں ترتیب کے ساتھ پیدا کرنا یہ تخلیق کے عمل کی تدریج کو بیان کرتا ہے، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے اسی رب اسی ذات کو ہے جو درجہ بدرجہ تدریج کے ساتھ نقطہ کمال تک پہنچا. تو وہ 6 ایام سے مراد ہوا 6 ایراز آف کریشن، تخلیق کائنات کے 6 ادوار. جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ تخلیق کائنات کے 6 ادوار ہیں، تو اسے سامنے رکھ کر اب ہم اس تخلیق کے 6 ایام کی بات سمجھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصور تخلیق جو قرآن بیان کرتا ہے، جس کا مطالعہ پھر ہم سائنس کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے 4 عناصر ہیں. تصور تخلیق کے میں 4 عناصر کا عنوان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ پورا تصور جو ہمارے سامنے آئے اس کو اگر ہم پریسائز کرنا چاہیں، زیادہ سمرائز کریں، بریف کریں، تو ہم کہیں گے کہ تصور تخلیق جو قرآن نے دیا اس کے عناصر 4 وہ کون کون سے؟ نمبر 1 تخلیق کے 6 ادوار کا پایا جانا، وہ تو پہلے بیان ہو چکا، مگر اب اگلی بات ہم کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ان 6 ادوار کو قرآن مجید نے مزید 2 مرحلوں میں تقسیم کر دیا، 2 ادوار پہلے اور 4 ادوار بعد کے. 6 ایراز آف ایولیوشن، 6 ایراز آف کریشن، ان 6 ادوار تخلیق کو قرآن مجید نے فردر 2 پیریڈ میں تقسیم کیا ہے، 2 مرحلوں میں، 2 زمانوں میں تقسیم کیا. اور تقسیم قرآن کے مطابق اس طرح ہے کہ 6 ایام میں یومین 2 دن پہلے اوپر کر دیے اور 4 ایام 4 ادوار پیچھے کر دیے. تو 6 کی تقسیم 2 اور 4 میں قرآن کے مطابق. اس کو ہم قرآن سے بیان کرتے ہیں. دوسری بات کہ تخلیق کائنات کا آغاز اب آگے قرآن جو بیان کر رہا ہے حقیقت ہے، ابتداء ایک تخلیقی وحدت سے ہوا، پرائمری سنگل ماس، یونیک ماس، اور بعد اس کی تقسیم عمل میں آئی. یہ مادی کائنات زمین اور آسمان اور وما بینہما، اس کی تخلیق کا آغاز ایک یونٹ سے ہوا، ایک تخلیق کی وحدت سے ہوا، اور آگے جو کچھ بنا زمین اور آسمان کی کائنات کا اس کی تقسیم ہوئی. تیسری بات ابتداء تخلیق میں ایک روحانی حالت کا پایا جانا. ابتداء تخلیق میں جب آسمانوں کی کائنات کی تخلیق عمل میں آئی مادی، تو ابتداء میں ایک روحانی حالت تھی، گیشیس اسٹیٹ کا وجود، گیشیس اسٹیٹ کا وجود، ہاٹ گیسز کا وجود. اور چوتھی زمینی زندگی کا آغاز پانی سے ہونا، پانی کا زمین اور یہ جو کائنات وجود اس سے پہلے کا موجود ہونا، اور زمینی زندگی کا آغاز، ہر مظہر حیات ارضی کا آغاز پانی سے ہونا.
اب یہاں ایک سوال میں کرتا ہوں، یہ جو حقیقتیں ہم نے بیان کی ہیں بالکل عمومی باتیں ہیں جو کوئی دانشمند کہہ سکتا ہے، یا بڑی خصوصی باتیں، اتنی انتہائی خصوصی باتیں ہیں اور سائنٹیفک ریئلٹیز ہیں کہ سائنس 14 صدیوں تک یہ باتیں نہیں کر سکی، حتمیت اور قطعیت کے ساتھ بڑا وقت لگا سائنس کو تحقیق کر کر کے اس نتیجے پر پہنچنے میں، اور 1400 سال پہلے جب سائنسی تحقیقات کا کوئی وجود نہ تھا اور صحرائے عرب میں کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہ طے کرنے والا اور عراق کی خلوتوں میں صبح شام بسر کرنے والا، جب یہ پیغام لے کے دنیا میں عرب کے لوگوں پر جو تصور تک نہیں کر سکتے حقیقتوں پر جب لے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور 14 صدیاں پہلے ذرا ڈوب جائیے تصور چشم تصور میں، اس دور کے ان کے تصور میں ڈوب جائیے، جب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں زمین و آسمان کی ساری کائنات 6 ادوار میں پیدا ہوگی اور 2 دور اس کے پہلے اور 4 اس کے بعد، کس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہو؟ اور یہ کہ ابتدائے تحریک ایک تحریکی محبت سے ہوئی، ایک پرائمری سنگل میس، اور تحریک ارض و سما سے پہلے ایک گیشیس اسٹیٹ موجود تھی، اور زندگی ساری زمینی زندگی پانی سے شروع ہوئی، تو سائنس تو اس وقت شروع بھی نہ ہوئی تھی، سائنسی تحقیق کا یہ دور، یہ موجودہ دور شروع بھی نہ ہوا، اور اندازہ سے ظن و تخمین سے یہ بات کہی نہیں جا سکتی، کئی جگہ تو غلط ثابت ہو سکتی، تو سوائے اس کے کوئی جواب دنیا کا کوئی غیر مسلم تلے صحیح رکھنے والا بھی دے سکتا ہے کہ یہ کسی خالق ہی کی کہی ہوئی بات جو نبی کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، یہ قرآن اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کی اتنی بڑی بین دلیل ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اب قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات میں نے اس کی 6 ادوار کی کہ ان کو قرآن نے فردر 2 پیریڈ میں تقسیم کیا، تو ایک پیریڈ جو ہے اس کو میں نام دوں گا مرحلہ ما قبل ظہور حیات، 6 ادوار ہے نا تخلیق کائنات کے، اب اس کا پہلا دور جو ہے اس کو کہیں گے مرحلہ ما قبل ظہور حیات، دوسرا کہیں گے مرحلہ ما بعد ظہور حیات، یعنی پیریڈ بیفور دی اپیئرنس آف لائف، بیفور اپیئرنس آف لائف، اس زمین پر زندگی کے ظاہر ہونے سے پہلے کا دور، اور پیریڈ آفٹر دی اپیئرنس آف لائف، اور زندگی کے ظاہر ہونے ظہور پذیر ہونے کے بعد کا دور۔ یہ 2 ادوار ہیں جن کو 6 فردر 2 اور 4 میں تقسیم کیا۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں طبی کائنات کی فقط تخلیق عمل میں آئی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، مسلسل عمل ہے۔ تو پہلا وہ دور ہے جس میں فقط تخلیق عمل میں آئی، دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں زمین پر زندگی کا آغاز ہو گیا، اور وہ زندگی مختلف مرحلوں سے گزری، وہ 4 ادوار۔ تو تخلیق کے یہ کوئی 6 ادوار جو ہیں ان کو 2 میراث میں فردر تقسیم کیا۔ جدید سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو سائنسدانوں کا خیال اس زمین کو مجموعی طور پر سارے ادوار ملا کے زمین کو مارے وجود میں آئے ہوئے 4.6 بلین ایئرز ہو چکے، یہ کوئی 4 ارب اور 60 کروڑ سال کے برابر بنتا ہے زمانہ، وہ جو موجودہ اس کو مارے سے وجود میں آئے ہوئے۔ لیکن قرآن مجید اب میں نے عرض کیا نا 2 اور 4 اس زمانے کی بات کر، یہ بات ہو رہی ہے یہ زمین جس پر ہم رہ رہے اس کے وجود میں آئے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں، اب میں نے 2 اور 4 کا وہ تقسیم ہے 6 ادوار کو اس کا عرض کر رہا میں ان کے فقلاہن، آسمان کی تخلیق بھی اسی پروسیس میں، زمین کی تخلیق بھی ایک ہی نظم ہے، ایک ہی وحدت۔ فقلاہن 7 سماوات فی یومین وأوحیٰ فی کل سماء امرہا، پھر اس نے 2 ادوار میں 2 دنوں میں 2 ادوار میں آسمانوں کو تخلیق کیا، اس کے جو بالائی 7 طبقات تھے یا متعدد طبقات تھے فی نفس سے ان کی تخلیق 2 ادوار میں کی، اور پھر ہر آسمان کے احکام اس میں بھیجے، یعنی جو قوانین اور ضوابط ان میں جاری فرمانے تھے جن کو اس نے مناسب ان میں جاری فرما دی، اور جس کو اس نے جہاں جہاں بسانا مقصود تھا اس کو بسا دیا تاکہ ان پر احکام چلے۔ اگر بس کوئی نہیں رہی مخلوق
کہ انہیں احکام وہی کیے جانے کا کوئی معنی نہیں. تو جس کو بسانا تھا بسا دیا اور ان کے لیے جو احکام بھیجنے سے بھیج دی. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جملہ سماوات یعنی سماجی طبقات کائنات کی تخلیق بھی دو ادوار میں ہوگی. اور ثانیاً ہر سماجی طبقہ کے لیے اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت سے جدا جدا قوانین و ضوابط مرتب فرمائے. جتنے سماجی اجرام اور طبقات ہر ایک کے جدا جدا احکام ہیں, یعنی جدا جدا احوال ہیں, جدا جدا قوانین ہیں, جدا جدا ضوابط ہیں, اس کے اندر ضوابط حیات, اور انہی سے ہر آسمان اور ملائی طبقات کا نظام تشکیل پذیر ہوا. اور تیسرا, ہر سماجی طبقے میں بعد ازاں اس نے اپنی حکمت و مشیت سے جیسی مخلوق کو چاہا بسا دیا, جس کی حقیقت اور تفسیر اسی کو معلوم ہے. اور انسان آج اپنی خلائی تحقیقات کے ذریعے حقائق کو دریافت کرنے میں مصروف نظر آتا. اب یہ تو تھا آسمانوں کی تخلیق کا دو ادوار میں, اب زمین کی تخلیق کی طرف آئیے. اسی آیت کریمہ میں آگے شرمایا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے انہیں کہ کیا تم لوگ اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو ادوار میں پیدا کیا, دو ادوار میں پیدا کی, اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو ہم سے شریک ٹھہراتے ہو, وہی ساری کائنات کا پروردگار. تو اس آیت کریمہ نے بھی واضح کیا کہ زمین کی تخلیق بھی سماجی طبقات کی طرح دو ادوار میں ہوئی, اور یہ نظام تخلیق بھی تنہا رب العالمین کے نظام خلاقیت اور ربوبیت کا ادار. اب جس طرح ہم نے واضح کر دیا قرآن مجید کے مطابق کہ ظہور حیات سے قبل, اس کو ظہور حیات سے قبل کے دو مرحلہ کہہ رہے ہیں, یہ جو ایراد پر مشتمل, یہ مرحلہ قبل ظہور حیات, اور ایک مرحلہ اس کے بعد کا ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں. تو جدید سائنس نے جو جیولوجک ٹیبل دیا ہے ہمیں, ٹائم ٹیبل, اگر اس کا مطالعہ کریں تو وہ ظہور حیات سے قبل کے مرحلے کو ازوئے ایرا کا نام دیتے. اب جدید سائنس کی تحقیق اس کا ازوئے ایرا کا نام دیتے ہیں اس مرحلے کو جو ظہور حیات سے پہلے کا دور. اور یہ عرصہ وہ ہے جو عرضی زندگی کا تھا, زمین تھی مگر کوئی مخلوق نہ تھی, نہ پانی میں نہ خشکی میں, ظہور حیات سے پہلے کا دور. اس کو پیریڈ وداؤٹ لائف کا نام دیا جاتا ہے. اس عرصے کو سائنسدان 3000 ملین سال پر مشتمل قرار دیتے ہیں, اس کو ملین لاکھ کو کہتے ہیں. تو 3000 ملین سال, یہ عرصہ تقریباً 3 ارب سال کا بن جاتا ہے, تقریباً 3 ارب سال کا بن جاتا ہے یہ عرصہ جو ظہور حیات سے قبل کا عرصہ ہے. یعنی زندگی کسی بھی شکل میں ظاہر نہ ہونی تھی. اس کے بعد امر الہی سے زندگی ظہور میں آئی, اور وہ مرحلہ جو بعد ظہور حیات ظہور کیرا جب ختم ہو گیا اور اگلے مرحلے شروع ہوئے, اس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ 4 ادوار پر مشتمل ہے. 4 ادوار اسی سورت حامیم السجدہ میں ارشاد ہے جعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. اس نے زمین پر اوپر سے باری پہاڑ نصب فرما دی, اس کو کے اندر بڑی برکت رکھی اور نشو و نما اور بقا کی بڑی قوتیں رکھ دی, اور اس میں بسنے والی مخلوق کے لیے سامان معیشت و نشو و نما مقرر کیا, اور یہ سب کچھ اس نے 4 ادوار میں کیا. تو یومین کو الگ کر دیا, 4 ایام کو الگ کر دیا. یہ 4 ادوار پر مشتمل وہ زمانہ ہے جو بعد ظہور حیات کا زمانہ ہے. اب یہ جو بعد ظہور حیات کا زمانہ ہے, اب جدید سے قرآن نے تو بیان کر دیا نا 4 ایام, اب اس کو تو نہ کوئی 3 کہہ سکتا ہے نہ 5 کہہ سکتا ہے. ایک اعلان تھا, ڈکلیریشن تو کر دیا گیا, اس پر آج کی جدید سائنس نے تسلیم کر لیا. تو جب زمین پر اور کائنات میں زندگی ظہور میں آئی, اس وقت سے لے کر بعد ازاں یہ سارے کل 4 دور گزرے. قرآن نے جس کو 4 ایام کا ایکسٹینڈڈ ڈکلیریشن دے دیا, آج کی سائنس نے مانا کہ یہ 4 ایراز آف ایوولوشن ہے. آج کی سائنس, اور ان کے نام رکھ دیے سائنس نے. پہلے کو پروٹینوزوئک ایرا, پری کیمبرین کو کہتے ہیں, دوسرے کو پیلیوزوئک ایرا, تیسرے کو میسوزوئک ایرا, چوتھے کو کینوزوئک ایرا, پری کیمبرین, پھر اینشنٹ لائف زندگی کا دور قدیم, پھر مڈل لائف,
وسطانی دور، پھر ماڈرن لائف، جدید دور. یہ ظہور حیات کے بعد زمین کے اس کائنات کے 4 ادوار سائنس نے تسلیم کی. ان کی آگے تفصیلات بھی ہیں. بہرحال یہاں ایک بات بڑی لطیف بات میں کرنا چاہتا ہوں. سائنسدانوں نے یہ زمین کی مدت کہ عمر کتنی ہے زمین کی دریافت کی، اور 4.6 بلین 4 ارب اور 60 کروڑ کے لگ بھگ زمانہ بیان کیا. کل زمین کی مدت اور عرصے کا اندازہ آپ کو معلوم کر کے خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ زمانہ سائنسدانوں نے زمین کی مدت تخلیق کا اس کا اندازہ کہاں سے لگایا. وہ فوسلز اور ریکارڈ وغیرہ بھی دریافت ہوئے تو دیکھا کہ سب سے قدیم ترین فوسل جو چٹانوں سے ملے، خشک زمین کی بات کر رہے، تو چٹانیں، راکس اور پہاڑ، یہ قدیم ترین شے ملی جو زمین پر جس کا وجود تھا پانی کے علاوہ. تو انہوں نے جب قدیم ترین ملنے والی چٹان اور فوسل جو ہیں ان کی عمر کا تخمینہ کیا تو وہ 4 ارب اور 60 کروڑ کے لگ بھگ جا کے بنے. تو میرا زمین کی مدت تخلیق کا اندازہ انہوں نے چٹانوں اور پہاڑوں سے لگایا کہ یہ زمین کی تخلیق کے مان بعد وہ چیز ہمارے وجود میں آئی ہے. یہ اس کا زمانہ ہے تخلیق اور زمین کا لگ بھگ ہے. یہ آج کی تحقیق، اور اسی سے انہوں نے 4.6 بلین کا اندازہ کیا. تو مان جائے قرآن کی عظمت علمی پر، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن زمین کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے بہت جو طلب ہے یہ بات فرماتا ہے جعل، زمین کی تخلیق کی، خالق الارض فی یومین، زمین کی تخلیق کی، اور پھر آگے وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور ساتھ ہی اس پر پہاڑ نصب کر دی، پہاڑ نصب کر دی. تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اب بڑی شے جو کچھ زمین پر نصب ہوئی وہ پہاڑ ہے، اور یہی قدیم ترین شے ہے جس سے زمین کی مدت تخلیق کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا. اور اس کی تصریح مزید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی عمل کی تصریح حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ نے زمین کو تخلیق کیا تو زمین کانپی. سب سے پہلی جب پہلی بار زمین ہمارے وجود میں آئی، زمین کانپی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ کانپنا اور اس کانپنے کو روکنا یہ الگ تحقیق طرف چیزیں ہیں. میں آپ کو مدت بیان کر رہا ہوں کہ پہلی قدیم ترین چیز زمین پر کیا ہوئی. قرآن نے رواسیہ کا بیان کیا من فوقہا. اب حدیث کو آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے پھر اس پر پہاڑ نصب کر دی. تو سب سے پہلی چیز جو زمین پر نصب ہوئی وہ پہاڑ ہے. نصب تو ایک استعارہ پر لفظ ہے نا، جس کو زمین کے اندر رکھا، مضبوط کیا. اور پھر حدیث میں ہے کہ جب وہ پہاڑ ہوئے تو اس سے کانپنا رک گیا. فعجبت، حدیث کے الفاظ میں فعجبت الملائکۃ من شدۃ الجبال وقالوا یا رب هل من خلقك شيء اشد من الجبال قال نعم الحديد ثم قالوا هل من خلقك شيء اشد من الحديد قال نعم النار وقالوا یا رب هل من خلقك شيء اشد من النار قال نعم الماء وقالوا یا رب هل من خلقك شيء اشد من الماء قال الريح وقالوا یا رب هل من خلقك شيء اشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة يمينه يخفيها من شماله. سب سے پہلے زمین پر جب پہاڑ آئے نصب ہوئے تو ملائکہ متعجب ہوئے پہاڑوں کی شدت اور مضبوطی دیکھ کر، اور متعجب ہو کر پوچھا کہ باری تعالیٰ کیا اس سے بڑھ کر بھی تیری مخلوق میں کوئی شے ہے اس سے بھی مضبوط اور سخت ہے؟ میں ہاں وہ لوہا ہے. تو وہ لوہا جب اوزار بنے گا تو پہاڑوں کو بھی ریزا ریزا کر دے. تو کیا لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی شدید تر شے ہے؟ تو میں ہاں وہ آگ ہے. اس لوہے کو آگ میں ڈالو گے تو اسے پگھلا دے گی. تمہاری تعالیٰ اس سے بھی شدید تر کوئی شے کائنات میں ہے تیری مخلوق میں؟ تو میں ہاں وہ پانی اس آگ پر گیا ہوگا تو اسے بجھا دے گا. تو اس سے بھی شدید تر کوئی چیز ہے کائنات میں؟ تو میں ہاں وہ ہوائیں جب وہ آندھیاں طوفان بن کے چلیں گی تو پانیوں کے رخ موڑ دے گی، دریا و سمندروں کے رخ موڑ دے گی. وہ آندھیاں ہیں، وہ طوفان ہے، وہ ہوائیں. فرمایا بھائی تعالیٰ ان ہواؤں سے بھی زیادہ سخت اور شدید تر مضبوط شے کائنات میں کوئی ہے؟ فرمایا وہ انسان ہے. وہ ان ساری چیزوں پر حاوی پورا سائنٹیفک پروسیس ہے. بیان کو اس طرح حدیث کر رہی، اور پھر وہ انسان اور پھر اس کا یہ عمل آگے پھر اخلاقیات کی دنیا کا بیان کر دیا، اعمال صالحہ کا بیان کر دیا. جب وہ صدقہ کرے
ہاتھ سے کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو تو یہ عمل ہر شے کا رخ موڑ دیتا، طوفانوں آندھیوں کا بھی رخ موڑ دیتا۔ خیر ہماری کنسنٹریشن اس نقطے پر تھی کہ سائنس نے جس شے سے مدت تقریب یہ زمانہ پورا ٹریس کیا، سب سے پہلی وہ راکس کے فوسل جو چٹانیں اور پہاڑ ہیں، قرآن اور حدیث نے اسی کو منوان بیان کر دی، کسی اور چیز کو بیان کر دیا ہوتا۔ اس وقت پیمانے نہ تھے نا فوسلس کی عمر کو تلاش کرنے، مگر یہ چار جو ادوار ہیں، سکہ کا ادوار، ان کی تفصیلات آگے موجود ہیں۔ اب موجودہ زمانہ جو قابل توجہ یہ بات، یہ ماڈرن لائف جس میں انسان آیا، اس ماڈرن لائف کو موجودہ سائنس نے ایج آف میملز اینڈ برڈز کا نام دیا۔ وہ بات بڑی قابل توجہ۔ پہلے ادوار پری کیمبرین لائف ہے، ایشین لائف ہے، مڈل لائف، تین ادوار گزر گئے اربعۃ ایام میں سے۔ پھر چوتھا دور جو پھر کروڑوں برس پر مشتمل، لاکھوں کروڑوں برسوں پر، اس کو سائنس نے پیریڈ آف میملز اینڈ برڈز قرار دیا۔ یہ جانوروں اور پرندوں کا دور ہے، انسان کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ موجودہ سائنس اب یہاں مشاہدہ درست تھا مگر نتیجہ غلط نکلا۔ اب سائنس نے پیریڈ آف میملز اینڈ برڈز کہا، اس لیے کہ میلیریا جو اسی میں سے جانوروں کو، بہت سے جانوروں کو اسی میں سے انسان کو مانتے، جو ٹری ہے جانوری ٹری، اس میں میلیریا سے انسان ہے، اسی میں سے بہت سے حیوان اور بہت سے میملز وغیرہ، اس لیے اتفاق کیا اسی پر، وہ پھر تھیوری آف ایوولوشن کی طرف بات چل جاتی جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور میں قرآن اس کی تائید کرتا ہوں، اور کبھی بھی وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات بھی درست کہ جو حقیقت وہ تو تصور قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوگا وہ قیامت تک کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ آج تھیوری آف ایوولوشن کے جتنے بڑے بڑے اساتین ہیں وہ اپنی میری چوٹی پر زور لگا کر مسنگ لنک کو مکمل نہیں کر سکے۔ آج تک وہ یہ بیان نہیں کر سکے کہ یہ جو ہم نے چمپنیز اور اس بندر کے ساتھ جو ملایا ہے یہ کس اسٹیج پر جا کے لنک بنا، لنک ثابت نہیں ہو سکا اور وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے تو اس کو پیریڈ آف میملز اینڈ پیریڈ آف برڈز کہا، جانوروں اور پرندوں کا، مگر قرآن مجید نے اب دو پہلو قابل توجہ، اس ماڈرن لائف کے جو خصائص ہیں کہ میملز اور برڈز کا دور ہے، پرندوں اور جانوروں کا، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ لائف کی جو ہے، قرآن نے اس کو تسلیم کر کے بیان کیا، بلکہ یہ نام تو بعد میں ملا، اس قرآن کا تو پہلے کو بیان کرتا، لیکن قرآن نے اس کو کہا یہ پیریڈ آف اینیملز برڈز اینڈ مین، اینیملز برڈز اینڈ ہیومنز، جانوروں پرندوں اور انسانوں کا، اور ترتیب یہی رکھی، یہ بات قابل توجہ ہے، ترتیب یہ رکھی، انہوں نے میملز اور برڈز کی ترتیب دی، قرآن نے ترتیب دی اینیملز برڈز اینڈ ہیومنز، جانوروں کے وجود میں آنے کا پہلا زمانہ اس ماڈرن لائف، برڈز اس کے بعد، اور یہ جو تخلیق عرضی ہے اس کا آخری شاہکار اور مکمل ترین شاہکار انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن مجید اس کو ملا سپیریئر اور پرفیکٹ شاہکار ہے تخلیق ربانی۔ اب قرآن اس کو ایج آف اینیملز برڈز اینڈ ہیومنز قرار دیتا، سورہ انعام کو پڑھیے، فرمایا وہ سائنس نے جو اس دور کا جو نام رکھا قرآن، وہ پہلے بیان کر کے اس پہ اضافہ کر چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور، کوئی اینیمل، اور دو بازوؤں سے اڑنے والا کوئی پرندہ، پرندے، برڈز، ایج آف اینیملز اینڈ ایج آف برڈز، ایسا نہیں جو اے انسانوں تمہاری طرح کا ایک گروپ نہ ہو، الا امم امثالکم، ان کی جو ضمیر ہے یہ مرجع کون ہے اس کا؟ انسان، مخاطب انسان ہے۔ تو یہ ہیومن کا جو گروپ ہے تو وہ فرمایا کہ اس ایج کے تین گروپس، ایک گروپ آف اینیملز ہے، گروپ آف برڈز ہے، اور آخری گروپ آف ہیومنز ہے۔ اور یہ جو آج تھیوری ایوولوشن کے اس وقت نیمارک نے دی، نیمارک اس کا نظریہ ارتقاء کا بابا بانی تصور ہوتا ہے، میں سائنسی محاورے کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح مشاہدہ درست ہے مگر نتیجہ غلط ہے۔ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا درست ہوگا۔ آغاز بھی اسی محاورے سے ہوا اس دنیا میں، شیطان کا بھی مشاہدہ درست تھا مگر نتیجہ غلط تھا۔ تو شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ماں مانا ان تاخذ زمانتک، میرے امر کے باوجود تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ انا
خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، یہ نتیجہ ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ نتیجہ اس نے نکالا۔ اور مشاہدہ کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، اوپر جانے والا مادہ اعلیٰ ہے، نیچے گرنے والا مادہ ادنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بہتر تھا، سو بہتر ہو کہ ادنا کو سجدہ کیوں کرتا؟ تو کیا نار اور تین سے تخلیق ہونا یہ مشاہدہ درست نہیں تھا؟ قرآن تصدیق کرتا ہے، جا بجا تصدیق کرتا ہے۔ ایک جگہ اس نے کہا کہ تو نے اس کو بشر بنایا، بشر کی تخلیق یوں کی، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مشاہدہ میں کوئی غلطی نہ تھی، غلطی کنکلوژن میں تھی، نتیجے کی چیزیں اس نے انا خیر منہ کا نتیجہ نکال لیا، نتیجہ غلط۔ اب یہ بحث جدا ہے، میں نے صرف ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہا، یہی غلطی آج کی سائنس کر رہی ہے۔ مینرز، برڈز اور ہیومنز کے درمیان جو تعلق ہے، جس کو نظریہ ارتقاء کی نظری میں پڑھایا جا رہا ہے، مشاہدہ درست ہے مگر نتیجہ غلط ہے۔ لیمارک نے، مالتھس نے، مینڈل نے، ڈارون نے، اوبرائن نے، مونوڈ نے، ولسن نے، جتنے سائنسدان الغرض تحقیق نظریہ ارتقاء پہ کر کے جدا جدا تھیوری، آپ نے صرف ڈارون کا سنا ہے، لیکن یہ مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں اور ان کی تحقیقات اور ان کی تھیوریز ہیں۔ تو اس میں لیمارک کے روح کی شکل میں ہو یا ڈارون کی شکل میں ہو یا نیو ڈارون، اس وقت اس میں بھی اور ارتقاء تبدیلی آ چکی۔ جتنوں لوگوں نے نظریہ ارتقاء پر بحث کی، سوچ وچار کی، انہوں نے انسان کو اس لڑی میں جو پرویا اس ارتقاء کے نظام میں، اس کی بنیادیں فقط کیا ہیں؟ ایک ہی بنیاد، سملیرٹیز، کچھ مماثلتیں پائی جاتی۔ یہ بات بڑی قابل توجہ، جانوروں میں، پرندوں میں، انسانوں میں کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں، میموری یا جانوروں کے ساتھ وہ مماثلتیں ایک مماثلت نہیں ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ایک طرح کی مماثلت نہیں ہے، چند قسموں کی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ بیولوجیکل سملیرٹیز، نمبر 2 اناٹومیکل سملیرٹیز، تیسرا بایو کیمیکل سملیرٹیز، اور چوتھا جینیٹک سملیرٹیز۔ یہ 4 قسموں کی مماثلتیں پائی گئی ان جانوروں میں اور انسان میں، ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے، مگر کچھ مماثلتیں ان اقسام کی پائی گئی، اور ان مماثلتوں کے مشاہدے نے انہیں یہ نتیجہ دیا کہ یہ جو مماثلتیں ہیں بتاتی ہے کہ انسان انہیں کی ابتدائی شکل ہے۔ مشاہدہ درست تھا اور یہ مشاہدہ قرآن بیان کرنے والا ہے، نتیجہ غلط تھا۔ جن مماثلتوں پر انہوں نے اس نظریت کی بنیاد رکھی، اب دوبارہ اس آیت پر توجہ کیجیے، قربان جائیں قرآن کی عظمت علمی پر اور اسلام کی عظمت پر کہ کوئی دقیق سے دقیق پہلو بھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ یہ تو نہیں بنایا کہ نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے محبوب تمہارے اوپر وہ کتاب اتاری جو ہر شے کو کھول کھول کر بیان کر دیتی۔ تو فرمایا یہ جو کچھ ہم نے جانور اور پرندے بنائے، اڑنے والے چلنے والے، الا امم امثالکم، یہ بھی گروپ ہے، تم بھی گروپ ہو، تم میں ان میں مماثلتیں پائی جاتی۔ امثالکم مطلب کی جمع، تم میں ان میں کئی قسموں کی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، مگر ان مماثلتوں کے باوجود جانور جانور ہیں، پرندے پرندے، اور انسان آسن تقدیر، مگر خرد میں انسان بھی آسن تقدیر۔ چنانچہ آج کی سائنس پوری چیزوں کو مسنگ لنکس کی وجہ سے پریشان ہو کر ایک یونیفائڈ تھیوری کی تلاش کرنے میں سرگرداں، اور وہ کبھی نہیں مل گئی، اور وہ کبھی نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ غلط نتیجے پر چل پڑی۔ جب تک اب اس نتیجے کی سمت درست نہیں ہوگی، اب تحقیق کا رخ صحیح نہیں ہو سکے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے، علماء کو، سائنسدانوں کو، اہل علم کو، کہ وہ قرآن مجید اور حدیث نبوی کے حقائق کو سمجھیں، ان نتائج کو سمجھیں جو قرآن نے پیش کر دیے، پھر سائنسی تحقیقات کی دنیا میں ڈوبے اور اپنے علم کی صحت اور اس کی صداقت اور اس کے ثواب کی صرف یہی سمجھتے ہوئے اس طرف بڑھے۔ دوسرا اصول تھا تخلیق کائنات کا آغاز ایک تخلیقی وحدت سے ہونا، 4 اور 2 انوار کی شکل میں 6 پیریڈز تھے۔ اب یہ کہ کائنات اور یہ کی ایک وحدت سے پیدا ہوئی، ابتدا میں ایک تخلیقی وحدت تھی۔ تو قرآن نے الانبیاء میں فرمایا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کیا یہ کافر لوگ، یہ منکرین کفار، یہ کافر قابل توجہ ہے، یہ بات اس بات پر نظر نہیں کرتے، اس بات پر غور و خوض نہیں کرتے کہ ان السماوات
السماوات والارض، یہ بالائی اور ذیلی طبقات، یہ ساری کائنات سماوی اور بھی کانتا، دونوں طرف کے اوپر اور نیچے کے کانتا رتکن، آپس میں پیوست تھے، ایک وحدت کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، حالت رتک میں تھے. ففتقناہما، پس ہم نے ان کو پھوڑ دیا. حالت رتک اور عمل فتق، ان دو چیزوں سے یہ مادی کائنات وجود میں آئی. حالت رتک تھی، دونوں بام پیوست ہو کر ایک وحدت، ایک پرائمری میاس بنا ہوا تھا. ففتقناہما، پس ہم نے ان کو پھوڑ دیا، جدا جدا کر دیا. جب یہ رتق اور فتق کا معنی آپ دیکھیے، رتق ضم و انتحام کو ایک وحدت بن جانا کو کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں اس کو فیوزنگ اینڈ بائنڈنگ ٹوگیدر ٹو میک ہوموجینس ہول. اور فتق ایکشن آف بریکنگ، ڈیفیوزنگ اینڈ سیپریٹنگ، فرق پھوڑ دینا، جدا کر دینا، ڈیفیوز کر دینا، وحدت کو تقسیم کر دینا. قرآن مجید نے یہ 14 صدیاں پہلے اس مادی زمین و آسمان کی بلائی ذری کائنات کی تحلیل کا اصول بیان کیا. جدید سائنس جو اسٹرانومی اور ماڈرن کوسمولوجی، اس کی تحقیقات نے آج بگ بینگ تھیوری کی شکل میں قرآن کی بیان کردہ فلسفہ فتق کو تسلیم کر لیا. آج بگ بینگ تھیوری کی شکل میں اور آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کی شکل میں آج اس موجودہ 10-12 سال کے اندر اس حالت رتق اور عمل فتق کو تسلیم کر لیا ہے اور تصدیق کر دی. نیوٹن نے 1687 میں جو عملی کائناتی کشش کا تصور پیش کیا، یونیورسل گریویٹیشن کا، وہ بھی یہ تصور نہیں دے سکا. اس نے اسٹیٹک مانا، غیر متغیر مانا کائنات. آئنسٹائن 1915 میں نیوٹن کی رد کر کے اس نے نظریہ اضافیت دیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی. وہ بھی مادے، توانائی، کشش، زمان اور مکان کے باہمی رشتے کو، تعلق کو واضح کرتا رہا. نیچر، انرجی، گریوٹی، اسپیس اور ٹائم کا باہمی رشتہ کیا ہے، مگر اسٹیٹک یونیورس ساتھ کائنات کے تصور کو رد کیا، مگر تحلیل کائنات کی نسبت کوئی تصور نہ دے سکا. یعنی یہ 1915 میں اس کا تصور جو آج تک چلا وہ بھی نہ دیا جا سکا. اس کے بعد موجودہ سائنسدان جن میں ایڈون ہبل ہے، ایڈون ہبل، یہ وہ پہلا شخص تھا 1953 کا، اس کی موت 1953 میں ریسنٹلی. ایڈون ہبل وہ پہلا شخص تھا جس نے سائنسی تحقیق کا یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات غیر متغیر نہیں، مسلسل نسبت پذیر ہے. اور اس کی تحقیق نے اس نظریے کو اب جا کر جنم دیا ان سالوں میں کہ کائنات مادی کی تحلیل بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ شکل میں آئی. اور 1965 میں 1965 میں یعنی آج سے 20 سال پہلے اس تحقیق کا آغاز ہوا. کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی تھیوری آئی اور اس میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن، تین لوگوں نے، 2 امریکی سائنسدانوں نے تحقیق کی اور کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ زمین و آسمان کی یہ مادی کائنات ابتداء حالت رتق میں تھی، ایک تحریکی وحدت کی شکل میں تھی. یہ ذیلی بالائی سب طبقات کے وقت ایک وحدت تھی اور اس کو یہ مائنیوٹ کاسمک ایگ کا نام دیا ہے، جو غیر معمولی توانائی، غیر معمولی انرجی کا حامل وجود تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اچانک خدا جانے کیا ہوا، پھٹ گیا، ایکسپلوژن ہوا، کائنات کے پست بالا کے مختلف حصے وجود میں آ گئے. یہ 1965 میں تحقیق شروع ہوئی اور آج جا کر اس نتیجے پر پہنچے. اسی سے پھر حصے وجود میں آئے، اسی لیے کہکشائیں بنی، زمینی آسمانی طبقات وجود میں آئے. وحدت کی یکایک ایکسپلوژن ہوا اور یہ پھٹ گئی. اب قرآن کی آیت کو پھر سنیے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. زمین و آسمان کے ذریعے اور بالائی سارے حصے آپس میں پیوست ہو کر ایک وحدت کی طرح، بس ہم نے ان کو پھوڑ دیا. پرائمری یونیک میپ تھا، ہم نے ایکسپلوژن کیا، پھوڑ دیا اور مختلف طبقات وجود میں آ گئے. اور وہ 4 بنیادی قوتوں کی بات کرتی ہے موجودہ سائنس، گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز اور ویک نیوکلیئر فورسز. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توصیف ہے اس وقت یہ پھٹی، کائنات میں خلق یہ مادی وجود میں آئی اور اس دن سے اب تک اس میں توسیع ہوتی جا رہی، تحقیق میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سائنس نے آج بیان کیا کہ 10 سال نہیں ہوئے اس تحقیق کو، اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہے. اب اس میں توسیع ہوتی جا رہی ہے، روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا.
یہ تو سائنس آج بیان کر رہی ہے، اور قرآن مجید 1400 سال پہلے سورہ فاطر میں بیان کر چکا، یزید و فی الخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے ہر وقت مخلوق کو توسیع دیتا چلا جاتا ہے، اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا یخلق ما لا تعلمون، النحل میں کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تمہارا رب تو خلق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا۔ علامہ اسی تصور توسیع کائنات کو، جس کو یہ کارنیٹ بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی تھیوری آج آ کر 10 سال سے 5 سال سے ثابت کیا، اور قرآن نے اس کو یزید فی الخلق ما یشاء کہا۔ اقبال اسی کو کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ جو کانتا رفتن اور فتقناہما کا پروسیس، اس پر سائنس کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں تھا، سارا کچھ جو محدود ملے ہوئے تھے سارے اقسام مادی اوپر اور نیچے کے، حالت رفت کیا تھی، سائنس معذور ہے کہ وہ اس کی پوری تفصیل بیان کر سکے۔ وہ کہتی ہے کہ اتنی بات کم سے کم ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ایک طاقت تھی، انرجی تھی، جو ان تمام اجرام کو، طبقات کو ایک وحدت کی شکل میں، کوآرڈینیٹ کی شکل میں متحد رکھے ہوئے تھے۔ اس کو سنگل یونیفائنگ فورس کا نام دیا، سنگل یونیفائنگ فورس۔ اور جب ایکسپلوژن ہوا، یکایک حق کا عمل وجود میں آیا تو اس کا ٹیمپریچر 100 ارب سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ تھا درجہ حرارت، اور اس ایکسپلوژن میں عمل ایکسپلوژن کے عمل کے صرف 1 منٹ کے بعد 100 ارب سے زیادہ ٹیمپریچر گر کے 10 ارب کے قریب رہ گیا، اتنا نیچے چلا آیا، اور درجہ حرارت اس کا گرتا جا رہا ہے۔ اس وقت اوسط درجہ حرارت زمین کا اس عمل فتح کے بعد آج -270 ڈگری سینٹی گریڈ، مائنس یہ ایبسولوٹ زیرو سے تقریباً 5 درجے زیادہ، اور تدریجاً کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بیان کرتی ہے کہ ایک تخلیقی وحدت جس سے یہ سارے کچھ وجود میں آیا، یہ کیا ہے؟ اس کو آئندہ یہ ایک وحدت اور تقسیم ہونا، قرآن حدیث کی اس تصور کو ہر جگہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے اصول تخلیق ہی یہی بیان کیا ہے کہ ہر تخلیق کا عمل ایک وحدت کی تقسیم سے ہوا ہے، ہر جگہ یہ عمل۔ اور آج سائنس کی ایمبریولوجی نے بھی اس کو مانا، اناٹمی نے بھی اس کو مانا، ایسٹرو فزکس نے بھی اس کو مانا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تمہاری تخلیق میں ایک جوڑے سے ہوئی سیلز، اس کو پھر ڈیوائڈ کیا، مائٹوٹک ڈویژن ہوئی، 2 میں تقسیم کیا، فردر ڈویژن ہوتی گئی، 2 سے 4 8 16 بنتے چلے گئے۔ اسی طرح تخلیق، ہر تخلیق ایک سنگل ماس سے ڈویژن کی صورت میں تشکیل بنی ہوئی ہے۔ اور آج کی سائنس نے یہ حقیقت اسٹیبلش کر دی ہے، جو 1940 میں ایک ریسرچ شروع ہوئی جارج گیمو کی بگ بینگ ایویڈنس کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل فتح ہوا، اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ جو یونیفائنگ فورس تھی، اس کی صورت یہ ہے کہ ہم نے سائنس میں، موجودہ سائنس نے اب تسلیم کر لیا، بگ بینگ ایویڈنس کے حوالے سے تحقیق سامنے آئی۔ آپ اوریجن آف دی یونیورس، امریکہ کا لیٹسٹ 1987 کا ڈائجسٹ ہوا تو دیکھیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بگ بینگ کے فوراً بعد ریئیکشن سے یہ سارا پتا چلا ہے کہ دس وڈ مین that the early universe was filled with high energy short wave photons and these were particles of light۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ طاقت اور وہ انرجی جو ہیری اور ملائی طبقات کو وحدت میں پیوست کیے ہوئے تھی، وہ اس کی تلاش میں سائنس کے لیے کہ دریافت کریں وہ کیا ہے۔ وہ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی جب مادی زمین و آسمان کی تخلیق عمل میں آئی، اس تخلیق اور تقسیم سے پہلے جس انرجی نے اس کو ایک وحدت بنا رکھا تھا وہ انرجی نور تھی، اور زمین و آسمان کی ساری کائنات پارٹیکلز آف لائٹ کے ساتھ معمول تھی، ساری کائنات معمول تھی زمین و آسمان کی اس نور کے ساتھ۔ تو کون سی باتیں ہیں جس پر سائنس آج بہت رہی ہے، قرآن و حدیث کو پہلے بیان نہیں کر چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کے ساتھ اس پر دلالت کرتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو آج سائنس جس کو مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، یہ سائنس کی تحقیق یہ سب کچھ ہمارے سامنے منظر عام پہ آ چکا۔ اور اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری، اس نے پھر اس کو آگے ڈیولپ کیا ہے، اور اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری نے
یہ بیان کیا کہ جس طرح یہ کائنات، اس کا آغاز مادی حالت رت میں تھا اور شک سے ہوا، ایک ایکسپلوژن سے ہوا، دھماکے سے ہوا، سب کچھ پھٹ گیا اور تقسیم ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نور جس نے اس مادے کو یکجا کر رکھا تھا، اس نور میں تقسیم عمل میں آئی اور اس نے کائنات کے زیریں اور بالا کو تقسیم کر دیا اور پھر یہ توسیع کا سلسلہ جاری رہا. اب موجودہ سائنس نے آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کی شکل میں ایک اور نظریہ بیان کیا کہ یہ وسعت پذیر کائنات جو بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا اختتام بھی اسی طرح دھماکے پر ہوگا جس طرح آغاز ہوا تھا. اب یہ قیامت ثابت ہو رہی ہے تحریک کائنات کے ساتھ. اس کا اختتام ایکسپلوژن سے ہوا تھا آغاز، اور انجام اس کا کولیجن پر ہوگا. وحدت پھٹی اور دھماکے سے کائنات وجود میں مادی کی تقسیم عمل میں آئی. اب یہ ساری تقسیم کائنات آپس میں ان کی کششیں ختم ہوگی اور یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر دھماکہ کرے گی. یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین ٹکرا جائیں گے، پھر ایک دھماکہ وجود میں آئے گا کولیجن کے نتیجے میں، اور اٹ وڈ بی اگین اے بگ بینگ، اور یہ پھر بگ بینگ ہوگا. اور یہ تحریک زمانے کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر سائنس نے اس کا تخمینہ زمانہ تحریک عرضی کے بعد 80 ارب سال کا مقرر کر دیا. حقیقت حال اللہ کو معلوم ہے، مگر ان کی بات کر رہا ہوں. 15 ارب سال ان کے ہاں ان کے نتیجے میں گزر گئے، 65 ارب سال باقی. اگر یہ بات مان لے، اور مجھے تو ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہے، تو آپ کی 15ویں صدی والا تصور تو گیا. یہ جو نمازیوں کو ڈرا کے یہ 15ویں صدی آ گئی اور 14 صدیاں ہو گئی، اب قیامت آ گئی 15ویں صدی میں. یہ 15ویں صدی اور 14ویں صدی ہم نے تو آج تک نہ قرآن میں پڑھی نہ حدیث میں پڑھی. یہ اسرائیلیات کی روایتیں تھیں، اسرائیلی روایتیں جنہوں نے 7000 سال اور 6000 سال 8000 سال کے زمانے بنائے. یہ اسرائیلیات کی روایت جو ہماری کتابوں میں درکار ہے. اور یہ جو صدی سے استنباط قرب قیامت کا حضور کی بعثت کے بعد، اس کا معنی بھی سالوں کا قرب نہیں ہے، اس کا معنی سالوں کا قرب نہیں. انا والساعۃ کہاتین، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح، ان قریب ہے قیامت میرے. قرب قیامت کا جو بیان بار بار آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں میں کوئی اور حد فاصل نہیں، آپس میں متفق ہیں، اسی طرح اب میرا زمانہ نبوت قیامت تک چلے گا. اب درمیان میں کسی اور کا زمانہ نہیں آ سکتا. انا والساعۃ کا، میں اور قیامت، میرا دور نبوت اور قیامت ان انگلیوں کی طرح. تو فاصلہ ہے کہ نہیں انگلیوں میں؟ تو قیامت متفقاً میرے زمانے میں آئے گی. اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ قیامت خود حضور کے زمانے میں آئے گی. یہ نہیں کہ قیامت کے آنے پر زمانہ ختم ہو جائے گا، قیامت داخل زمانہ ہے نبوت محمدی. کیونکہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، اللہ کی حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا اور شفاعت کبریٰ کی شان حضور کو حاصل ہوگی. تو قیامت کا دور بھی زمانہ نبوت محمدی میں داخل ہوگا. ہاں، تو یہ قرب قیامت کا معنی ہے. میں کر رہا تھا کہ آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری اب کہتی ہے کہ یہ سارا کولیجن عمل میں آئے گا، دھماکہ ہوگا. اور آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کو اگر آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو بگننگ ود بینگ کے ساتھ بیونڈ دی الٹیمیٹ بلیک ہول وغیرہ پوری ڈیٹیل سائنسی کتب میں لیٹسٹ موجودہ 2-3 سالوں کی لٹریچر میں آئی ہے کتابوں میں. اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی، خلاصہ یہ ہے کہ اب سائنس اس بات کو مانتی کہ وسعت پذیر کائنات بالآخر سکڑنا شروع ہو جائے گی. کہکشائیں اور گلیکسی، اجرام ارضی و سماوی ایک دوسرے کے قریب مرکز کی طرف آنے لگیں گے، ان کی رفتار سست پڑ جائے گی، حتیٰ کہ رک جائیں گے اور بلاخر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری. اب آخری تحقیق نمبر 2، یہ ٹکراؤ کولیجن ایک بہت بڑے دھماکے پر منتج ہوگا. یہ بھی پہلے کی طرح ایک بہت بڑا بگ بینگ ہوگا جس کا عرصہ اس وقت سے تقریباً انہوں نے 65 برس بعد کا بتایا، 65 ارب برس بعد. واللہ عالم بالصواب. نمبر 3، سماجی طبقات ہٹ جائیں گے، ہر لفظ قابل توجہ ہے. دھماکہ ہوگا، ٹکرا جائیں گے. اب تیسری بات، یہ سماجی طبقات ہٹ جائیں گے، ان کا مادہ دفعتاً گرنے لگے گا اور کریکس ہو جائے گا، اور اس میں بڑے بڑے سیاہ رنگ کے سوراخ ہو جائیں گے، ہیوج بلیک ہولز ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے، سوراخ ہو جائیں گے. نمبر 4،
اب یہ تھیوری بتاتی ہے کہکشاؤں کے ستارے آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کو کہکشاؤں سے باہر دھکیل کے گرا دیں گے. ستارے گر پڑیں گے کہکشاؤں سے, ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے, مرکز سے دھکیل کے ایک دوسرے کو نیچے گرا دیں گے, گر پڑیں گے ستارے. حتیٰ کہ اسی عمل کے نتیجے میں کہکشائیں بھی آپس میں ٹکرا جائیں گی اور بلاخر یہ زمین آسمان سورج سب کچھ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا, ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا. اور 5 ستاروں اور سیاروں میں یہ جو روشنی ہے یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی وجہ سے یہ ساری استعمال ہو جائے گی اس وقت تک جل جل کے, اور یہ جب ختم ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں بے نور ہو جائیں گی. سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گی, روشنی ختم ہو جائے گی. یہ 5 حقائق پر مشتمل خلاصہ ہے اوسیلیٹنگ ہیومن تھیوری کا, یہ اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کا. اب یہ تحقیق جو آئندہ ہونے والی کی بیان ہو رہی, اب آئیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سائنس نے جو جو لفظ استعمال کیا اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسے لگتا ہے جیسے قرآن آیتوں کا ترجمہ کر دیا. استعمال کی بات نہیں ہے, ترجمہ کر دیا گیا, حدیث کا ترجمہ کر دیا گیا. اب میں نے 5 چیزیں پر بیان کر دی ہیں, اب قرآن کو ساتھ سنیا الفجر کلا اذا دکت الارض دکا دکا. ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گا. کس سے ٹکرائے گی؟ اپنے آپ سے نہیں ٹکرا سکتی نا, کسی اور شے سے ہی ٹکرائے گی. زمین سیارے آسمان ستارے چاند سورج جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی. کولیجن اور بگ بینگ کا بیان ہے. پھر ہم انشقاق میں فرمایا سورہ انشقاق اذا السماء انشقت معذرت لربها حقت. جب آسمان شق ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, اس میں سوراخ ہو جائیں گے. آپ پہلے سن چکے تھے, وہ پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گا اور اسے سزا مار دی ہے. ہیوج بلیک ہولز پہلے بیان ہوئے, پھٹ جائے گا. تیسرا پھر فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. جب آسمان یہ سماجی طبقات پھٹ جائیں گے, انفطرت پھٹ جائیں گے, سوراخ ہو جائیں گے. واذا الكواكب انتثرت, اور جب ستارے جل کے گر پڑیں گے. آپ سن چکے ستارے ٹکرا کر گلیکسیز کے باہر ایک دوسرے کو پھینکیں گے اور گرا دیں گے. واذا الكواكب انتثرت, جب ستارے گر جائیں گے, آسمان پھٹ جائیں گے. یہ کہکشاؤں ستاروں اور سیاروں کے باہم کولیپس ہونے اور کولائڈ ہونے کی باتیں اور ہیوج بلیک ہول کی ڈیٹیلز. پھر وہ بے نور ہو جانا, روشنی کا ختم ہو جانا. فرمایا اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت. جب سورج بے نور کر دیا جائے گا, روشنی ختم کر دی جائے گی اور ستارے جھڑ پڑیں گے, گر پڑیں گے. وہاں ستاروں کی روشنیوں کے ختم ہو جانے اور ان کے ٹکرا کے گر پڑنے کا بیان. اور قدرت یہ تقدیر, اس کے 2 معنی آتے ہیں. تقدیر 2 معنی, ایک بے نور کر دیا جانا جو آپ سن چکے, اور دوسرا معنی بھی درست جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, لپیٹ دیا نہیں روشنی اس کی ختم کر دی جائے گی. اور تقدیر کا ایک معنی جس طرح دستار باندھتے ہیں نا امامہ, تو آپ امامے کی جو پرتیں ہوتی ہیں دوسرے پر چڑھا دیتے ہیں, اوور لیپنگ. تقدیر اوور لیپنگ کے معنی میں بھی آتی ہے, تو وہ بات بھی درست ہے. یعنی جب سورج چاند ستارے ایک دوسرے پر اوور لیپ کریں گے, ایک دوسرے پر چڑھ جائیں گے, ٹکرا جائیں گے, وہ معنی بھی درست اور بے نور ہو جانے کا معنی بھی درست. تو یہاں قرآن نے جو شمس کی بات کی نا, صحیح بخاری کتاب بدل خلق دیکھیے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا الشمس والقمر مکبران یوم القیامہ. کہ سورج اور چاند سارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے, اوور لیپ کریں گے اور بے نور کر دیے جائیں گے. اور پھر قرآن مجید کا یہ حکم, پھر اس کے آگے حدیث پاک میں مزید اپنے راستوں سے ہٹ کر قریب آ جائیں گے, اور قیامت کے دن خلق سے زمین سے سورج اتنا قریب آ جائے گا مکے سے ہٹ کر کہتا تکون منہم کا مقدار میل. مسلم میں ہے باب الحشر مشکات اٹھا کے دیکھی کہ اتنا قریب آ جائے گا کہ ایک میل کی مسافت رہ جائے گی, اور یہ اس سے ٹکرا جانے کی پہلی حالت ہے. پھر آگے ٹکرا جانے کی بات, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اس دن یہ زمین باقی نہ رہے گی, دوسری زمین سے بدل دی جائے گی, اور اس طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے, یعنی ان میں کوئی بھی اپنے حال اور حالت پر باقی نہ رہے گا. رسول اللہ السلام سے پوچھا گیا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی, صحیح مسلم میں باب النفخ فی الصور بیان کرتی ہے کہ سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فأین یکون الناس یومئذ قال علی الصراط.
اس تبدل کا معنی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا زمین و آسمان اور رہنے بسنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی. تو میں نے پوچھا آقا اس دن پھر مخلوق کہاں ہوگی؟ حضور نے فرمایا صراط پر ہوگی زمین ختم ہو چکی ہو. بس سماوات مطویات بزمین زمر میں قیامت کے دن تمام آسمانی طبقات لپیٹ دیے جائیں گے, اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. یعنی اس کی قدرت میں اتنا آسان ہے. اس طرح ساری تفاصیل جو قرآن و حدیث میں آئی ان کو دیکھیں تو پھر سائنس موجودہ بیان کرتی کہ یہ دھماکے اور بگ بینگ کے نتیجے میں دوبارہ دھواں آئے گا, گیشیس اسٹیٹ ہوگی. پہلے بھی گیشیس اسٹیٹ, اس کا آغاز بھی, اس تحریک کا آغاز بھی گیشیس اسٹیٹ سے ہوا, دھواں تھا. فرمایا ثم استوى الى السماء فهي دخان. پھر اللہ تعالیٰ بالائی طبقات اور آسمانوں کی تقسیم کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں صرف گیشیس اسٹیٹ دھواں ہی دھواں تھا. قرآن کہتا ہے دھواں ہی دھواں. اور اس وقت موجودہ سائنس بیان کرتی ہے کہ زمین سے 1600 لائٹ ایئر دور اوپر تحقیق کر کے دیکھا ہے تو دیر از اے کراؤڈ آف ہاٹ گیسز, وہ سارا دخانی حالت کی دنیا ہے. قرآن دخان کہتا ہے, زمین کراؤڈ, سائنس کراؤڈ آف ہاٹ گیسز کہتی. 1600 لائٹ ایئرز آگے جا کر یہ دخان, اسی سے آغاز ہوا گیشیس اسٹیٹ. اور سائنس کہتی ہے کہ انتہا بھی گیشیس اسٹیٹ پر ہوگی. پھر دوبارہ ایسی صورت ہوگی کہ دھواں ہی دھواں ہو جائے گا. اس کولیجن اور دھماکے کے نتیجے میں سب دھواں ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں اور حدیث میں صحیح مسلم میں باب العلامات بین یدی الساعہ یہ نے فرمایا کہ وہ 10 علامتیں جن کے ظاہر ہوئے بغیر قیامت نہیں آئے گی, اس میں سے پہلی علامت دخان ہوگی. پھر دوبارہ دھواں گیس اسٹیٹ آ جائے گی. اور پھر طلوع شمس میں مغربہا, رات کے بدل جائیں گے. اور پھر مغرب سے طلوع ہوگا سورج. مغرب سے طلوع ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا نظام گردش بالکل بدل جائے گا, تباہ ہو جائے گا. ادھر جانے والی چیز ادھر سے لوٹے گی, یہی ٹکرا جائے گی ہر چیز. تو دخان حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جملہ وہاں بین المشرق والمغرب ہم کو سورہ بینہ دونوں بنے گا. جب دھواں سارا آ جائے گا تو مشرق مغرب ساری کائنات اس سے بھر جائے گی. اور 40 دن اور 40 راتوں تک میں گیشیس اسٹیٹ رہی. خدا جانے ان 40 دنوں اور راتوں سے مراد کتنی مدت ہے. یہ وہ سارے چند ایک پہلو تھے جن پر میں گفتگو اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں. تفصیلات اس کی اور بھی کثیر ہیں. بہرحال اس طرف اب اس وقت وقت نہیں کہ میں ان تمام ڈیٹیلز کو آپ کے سامنے عرض کر سکوں. میں نے حیاتیاتی پہلو بھی نہیں لیا, مگر اس کے اندر بھی بہت سے پہلو اور باقی جس طرح میں نے عرض کیا پانی سے آغاز ہونا, اسی طرح قرآن مجید میں صراحت اس بات کی موجود ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي. سائنس نے آج کے فوسلز پانی سے ثابت کیے اور قرآن اس کو ڈکلیئر کر چکا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز زندگی کی علامت پانی سے نکالی. اور دور ظہور مابعد ظہور حیات کے پہلے 2 دوروں میں تخلیق اور زندگی کی علامتیں پانی میں تھی, خشکی میں نہ تھی. تیسرے پیریڈ میں زندگی پانی سے چل کے خشکی میں آئی. تو قرآن اس کو بیان کر چکا کہ ہم نے زندگی کا آغاز پانی سے کیا, فوسلز پہلے پانی سے ملے. مقصد آج کی گفتگو کا یہ تھا, میں نے آپ کو اسلام اور سائنس اور قرآن اور سائنس کے تقابلی مطالعہ کے حوالے سے صرف ایک صنف کی گفتگو کی ہے تاکہ یہ بات اسٹیبلش ہو سکے کہ اگر آج قرآن و سنت کا مطالعہ اس انداز سے کیا جائے اور سائنسی علوم و فنون سے آگہی کے ساتھ, چھناوری کے ساتھ, تو پھر جس قدر تقویت ایمانی اس انداز سے نصیب ہوتی ہے وہ کم ہی دیگر دنیاوی علوم و فنون سے میسر آ سکتی ہے. تو علماء خطبہ علماء کا آج کے دور میں فریضہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطالعہ اس انداز سے بھی کریں. آج کے دور کا تقاضا وقت کی پکار ہے, بلکہ وقت آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جس طرح آپ کے اکابر قرآن کا مطالعہ یونانی فلسفے کے رد کے لیے فلسفے کی روشنی میں بھی کرتے تھے, استدلال کی دنیا کی رد کے لیے اور اسٹیبلش کرنے کے لیے عقائد منطق میں کرتے تھے, اور اس سے علم کلام ڈیولپ ہوا. ہر دور کی علمی فنی ضروریات جو کچھ تقاضا کرتی ہے علماء اس کو پورا کرتے. آج سائنس کچھ تقاضا کرتی ہے اور سائنس کا تقاضا پورا کیے بغیر ہم اسلام کی صداقت و حقانیت دور جدید میں جنم لینے والے ذہنی خدشات کو دور کر کے ثابت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو شرف قبول عطا فرمائے, وہ اسلام کی صداقت و حقانیت کا جھنڈا شرق سے غرب تک لہرائے, اور آپ کی اس کاوش میں, اس کوشش میں بے پناہ لطف و کرم سے خیر و برکت پیدا فرمائے. میں آپ کو آخر میں پھر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر بھی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہ اللہ
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا